نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه. شكرا يا رباه. يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح. هو نبراس حياة يرشدنا بهداه. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه. شكرا يا رباه. يا رب فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آپ کو جو ٹاپک دیا تھا جمال الانسان، انسان خوبصورت شخصیت کیسے بن سکتے ہیں. جمال الانسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہم فیشل کے طریقے پر بتائیں گے کہ آپ خوبصورتی اور اسکن گلو کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے تو میڈیا بھرا ہوا ہے، صحیح، اور ہر عمر کی خاتون کو اپنے لیے ٹپس آتے ہیں. جمال الانسان یقیناً شخصیت کی خوبصورتی کی بات ہے کہ ہم شخصیت کو خوبصورت کیسے بنائیں گے، اور ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنی شخصیت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ان 2-4 اینگلز کو سمجھیں کہ ہم نے اپنے ساتھ آج خوبصورتی کے کون سے اینگل لے کر جانے ہیں، اس سے پہلے کہ میں ان ٹاپکس پر آؤں جو میں مینلی آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، پہلے میں آپ کو 4 پوائنٹس سکھاؤں گی. اور وہ 4 پوائنٹس یہ ہیں کہ آپ انشاءاللہ جب بھی کسی اچھی عادت کو اڈاپٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کے لیے کون سے 4 طریقے یا 4 میتھڈالوجی یا 4 پرنسپل استعمال کر سکتے ہیں. اٹس ویری ایزی، انشاءاللہ آپ کی فنگر ٹپس پر رہے گا، اور اگر آپ لکھ لیں گی تو آپ کو اور اچھی طرح سے یاد رہے گا. میں چاہوں گی کہ آپ ایک اچھی عادت کو سیکھنے کے لیے، جیسے اگر ہم کسی بھی اچھی عادت کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمیں بری باتیں جلدی یاد رہتی ہیں یا بری باتیں لانگ ٹرم یاد رہ جاتی ہیں اور اچھی باتیں ہمیں کم یاد رہتی ہیں. تو مختلف طریقے ہوتے ہیں جس سے ہم انشاءاللہ ان اچھی باتوں کو یاد رکھ سکتے ہیں. اس کا سمپل طریقہ جو میں آج بتا رہی ہوں بہت آسان ہے. ایک لفظ ہے انگریزی کا جو 4 لیٹر کا ہے، فاسٹ، FAST. فاسٹ میں 4 لیٹر ہیں اور میں ان 4 لیٹرز کے ساتھ آپ کو 4 فلسفیز بتاؤں گی. یہ 4 فلسفیز آپ کو کسی بھی اچھی عادت کو، اچھی اسکل کو، کسی بھی اچھی بات کو یا کسی اچھی عادت کو اڈاپٹ کرنے کے لیے فائدہ دیں گی. جو فاسٹ کا لفظ ہے اس میں جو پہلا لیٹر ہے کون سا ہے؟ F. اب یاد رکھیے گا F اسٹینڈ فار forget. آپ کہیں گے آئیں تو سکھانے ہیں اور بھلانے کی باتیں کر رہی ہیں. اگر آپ نے اچھی عادت اڈاپٹ کرنی ہے تو اس اچھی عادت کو اڈاپٹ کرنے کے لیے پہلے آپ کو کچھ بھولنا پڑے گا. کیا بھولنا پڑے گا وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. F اسٹینڈ فار forget. آپ نے اچھی عادت اڈاپٹ کرنے کے لیے 4 لیٹر ورڈ فاسٹ کو اپنے ذہن میں رکھا.
لیٹر فرسٹ لیٹر F اسٹینڈ فار forget. کیا بھولنا ہے اگر میں نے اچھی عادت اڈاپٹ کرنی ہے؟ مثال کے طور پر جو آپ کو میں یہاں پر اچھی عادتیں بتاؤں گی، آپ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بھولنا پڑے گا پہلے کچھ. نمبر 1، اگر میں آپ کو ایک اچھی عادت بتاؤں، لیٹ سے آپ نے غصہ بہت نہیں کرنا. اچھی عادت ہے صحیح؟ اب جب میں نے غصہ بہت نہیں کرنا تو مجھے کیا بھولنا پڑے گا؟ آپ کو اپنے ماضی کے وہ تمام واقعات بھولنے پڑیں گے جو آپ کو خوفزدہ کرتے ہیں اور جس کو سوچ کر آپ کو یہ خیال آتا ہے نہیں میں نے جب بھی غصہ کم کرنے کی کوشش کی ہمیشہ اس کا الٹا ریئیکشن ہوا، میں نے زیادہ ہی ایکسپریس کر دیا غصہ. تو آپ کو اپنے فیئرس کو بھلانا ہوگا. نمبر 1 F کے انڈر ہی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں. نمبر 1 کیا بھلانا ہے؟ وہ تمام فیئر آپ نے بھلانے ہیں جو اس اچھی بات سے کنیکٹڈ ہیں. ہم سب خواتین ہیں. میں کئی دفعہ یہاں پر جو لوگ ریگولر آتے ہیں ان کو یہ بات مینشن کرتی رہی ہوں کہ بہرحال ایک مسلمان عورت اناپولوجیٹک وے میں ایک بات جانتی ہے کہ اس کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ایک لوز کورنگ میں لے کر آنا ہے جب بھی وہ گھر سے باہر نکلے گی. اور جب ہم اس بات کو بار بار کہتے ہیں تو ایک اچھی عادت اڈاپٹ کرنے کی بات ہے. ایک آپ کا فرض ہے جو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے، ایک آپ نے اللہ کی بندگی کا اینگل ہے جو اڈاپٹ کرنا ہے. جب بھی آپ کے ذہن میں نماز پڑھتے میں بیٹھتے میں یہ خیال آتا ہوگا کہ آپ اس عادت کو اڈاپٹ کریں تو ساتھ ساتھ بہت سے فیئر آتے ہیں. آپ میں سے جتنی ینگ بچے ہیں، اگر میں کہوں کہ آپ اسکارف نہیں پہنتی اب تک پراپرلی ٹائی اپ کر کے اسکارف نہیں پہنتی ہیں، آپ اسکارف پہننا شروع کر دیں تو کچھ فیئر آتے ہیں. آپ میں سے جو خواتین پراپرلی اپنا حجاب نہیں پہنتی ہیں، آپ بھی اگر اس ایکٹ کے بارے میں سوچیں گی تو آپ کو بھی کچھ فیئر آئیں گے. میں آپ میں سے ان خواتین کو کہوں جو صرف دوپٹہ پہنتی ہیں، پراپر پن اپ کرتی ہیں، شفون کا نہیں ہوتا، جب باہر نکلتی ہیں تو کاٹن کا ہوتا ہے، میں کہوں کہ اب آپ چادر پہننا شروع کر دیں. آپ کو عادت نہیں ہوگی چادر پہننے کی، تو جب میں آپ کو چادر پہننے کا کہوں گی تو کچھ فیئر آئیں گے، ڈیفینیٹلی آئیں گے. صحیح؟ اسی طرح سے کوئی بھی اچھی بات اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ میں سے ینگ بچیوں سے میں کہوں کہ بیٹا اب جب اماں ابا پر آپ کو غصہ آئے، اور آپ کو اماں ابا پر غصہ آتا ہے، ساری بچیاں ہنس رہی ہیں کیسی باتیں کرتی ہیں آنٹی، بھلا کوئی کبھی ماں باپ پر بھی غصہ کرتا ہے؟ ہاں اندر اندر کرتے ہیں، اظہار نہیں کرتے ہیں. آتے ہیں غصہ. اگر جب امی ابو بات نہیں مانیں گے، مرضی کے مطابق ہمیں وہ کام نہیں کرنے دیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، تو غصہ تو آتا ہے. غصہ انسان اور شیطان، دس از اے ٹرائی اینگل جس سے کوئی انسان نہیں نکل سکتا کسی بھی ایج بریکٹ کا. جس کو شعور ملنا شروع ہو گیا، آپ سوچیں 3 سے 3.5 سال کا بچہ، 3 سے 3.5 سال کا آج کا بچہ، 2019 کا بچہ، اور اگر آپ کا بچپن 3 سال کا تھا جب آپ 2001 میں تھے، میں اس وقت کے بچے کی بات نہیں کر رہی، میں 2019 3 ساڑھے 3 4 سال کے بچے کی بات کر رہی ہوں. کیا 4 سال کے بچے کو آج غصہ آتا ہے؟ یہ جو چیزیں اٹھا کر پھینکتے ہیں، یہ جو دیوار پر اٹھا کر کھلونا مار دیا، یا زور سے اٹھا کر کیبنٹ سے پھینک دیا، یا کشن اٹھا کر زمین پر زور سے پھینکا، یہ غصہ ہی تو ہے. تو جیسے ہی انسان کو ہوش آتی ہے یہ ٹرائنگل تو فکس ہو گیا ہے. اب جو عقل مند ہوگا وہ میکسیمم اپنے آپ کو اس سے بچائے گا. شیطان، انسان اور غصہ یہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہے. صرف وائز انسان وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ لے. صحیح؟ تو بالکل اسی طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ان تمام فیئر کو کنٹرول کریں گے جو ہمیں کسی اچھی عادت سے دور کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ماں باپ کے ساتھ غصے کا بہت اظہار نہ کریں تو ایک اچھی عادت آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے. forget all the fears جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو نمبر 1 آپ نے کیا بھولنا ہے؟ سب بولے میرے ساتھ، کیا بھولنا ہے؟ آپ نے وہ فیئر بھولنے ہیں جو اس اچھی عادت سے کنیکٹڈ ہیں، تاکہ آپ ان فیئرس کو چھوڑ کر ایک اٹیمپٹ اور کریں اس اچھی عادت کو اڈاپٹ کرنے کی. ایک اور چیز آپ نے بھولنی ہے. بھولنے کے لیے جیسے ہم یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گھر سے 2 گھنٹے کے لیے نکل کر آئی ہیں، زیادہ تر خواتین نزدیک کے علاقوں سے آئی ہیں، 2 گھنٹے کے لیے آپ آئی ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے اچھی باتیں سیکھ کر جائیں، تو آپ کو اس وقت بھولنا ہے ان تمام کاموں کو جو ضروری نہیں. آپ نے اس وقت اپنی ڈسٹریکشنز کو بھولنا ہے، اس لیے کہ جب تک آپ ڈسٹریکشنز ایک طرف نہیں کرتے ہیں آپ اپنا فل پوٹینشیل استعمال نہیں کر سکتے. جب تک آپ ڈسٹریکشنز ایک طرف نہیں کرتے ہیں آپ اچھی عادتوں کو اپنا نہیں سکتے یا مکمل اپنا نہیں سکتے. تو ایک، آپ نے وہ فیئر چھوڑنے ہیں، بگنر مائنڈ سے شروع کرنا ہے. 2، آپ نے کیا بھولنا ہے؟
डिस्ट्रैक्शंस को भूलना है, वो काम जो जरूरी नहीं है उनको भूल जाएं। एक और चीज भूलना बहुत जरूरी है अच्छी आदत अपनाने के लिए। आप अपने आप को बहुत अच्छा जानते हैं अच्छी तरह से, या आपका रब? एक बात याद रखें, हम ये कहते जरूर हैं जुमला बोलने में कि इंसान अपने गुनाहों के बारे में बहुत अच्छा जानता है, या तो इंसान खुद गवाह है अपने गुनाह पर, खुद जज है, या अल्लाह जज है। डेफिनेटली ये जुमला भी सही है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ क्या आप अपने आप को मुकम्मल जानते हैं और अल्लाह भी आपको मुकम्मल जानते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, मुकम्मल मुझे अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानती। तो आपने जो तीसरी चीज भूलनी है, आपने अपनी लिमिटेशन भूल जानी है। आपको नहीं पता आपके अंदर अल्लाह ने कौन सी सलाहियतें छुपा कर रखी हैं, आपको नहीं पता आप में कितनी बर्दाश्त है। हम कहते हैं मुझ में बर्दाश्त खत्म हो गई, लेकिन फिर भी आपकी मुश्किल कंटिन्यू कर रही होती है। अगर आपकी मुश्किल कंटिन्यू कर रही है और आपकी जुबान से ये निकलता है कि मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई, इसका मतलब है कि आपकी और मेरी लिमिट है जो हम समझ नहीं सकते। अल्लाह इंसान पर उसकी बर्दाश्त से बढ़कर बोझ नहीं डालता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। मैं नहीं जानती मेरी बर्दाश्त कितनी है, मेरा रब जानते हैं मेरी बर्दाश्त कितनी है। तो अब आज से आपने एक और चीज भूलनी है, आपने अपनी लिमिट भूल जानी है जब आपने अच्छी चीज अडॉप्ट करनी है। शैतान कहेगा तुम कर ही नहीं सकते, तुम तहज्जुद के लिए उठ ही ना जाओ कहीं, पढ़ ही ना लो कहीं, तुम अम्मा की हर बात मान ही ना लो कहीं, तुम और हिजाब कर ही ना लो कहीं। अंदर से कहीं से आवाज आती है ना, वो जो अंदर की आवाज होती है वो आप नहीं होती है, कौन होता है? शैतान होता है। तो अपने लिमिटेशन को भूल जाएं जब आपने नेकी अडॉप्ट करनी है, अच्छी स्किल अडॉप्ट करनी है, अच्छी आदत अपनानी है। आपका एक शू साइज है, आप में से वो बच्चियां, वो खवातीन जिनकी उम्र 16-17 साल हो चुकी है, 16-17 साल के बाद आपके पाँव का साइज जनरली नहीं बढ़ता है। आपकी लर्निंग स्किल इज नॉट फिक्स्ड लाइक योर शू साइज। आपका पाँव का साइज फिक्स्ड है, लेकिन आपकी लर्निंग कैपेसिटी फिक्स्ड नहीं है, राइट? तो भूल जाए और कभी मत कहें कि मैं ये काम नहीं कर सकती। जो अच्छा काम है, जो अच्छी आदत है, जो अच्छी स्किल है, जो नेकी का काम है, अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आज से हम 3 चीजों को भूलेंगे, नेकियों को, अच्छाइयों को और शख्सियत की खूबसूरती को अडॉप्ट करने के लिए। We will forget our fears, we will forget our limitation and we will forget our distractions. ठीक है? हम जो गैर जरूरी काम है उनको भी इस वक्त भूल जाएंगे, हमारे जो खौफ हैं हम उनको भी भूल जाएंगे, और हम अपनी लिमिटेशन को, अपने पोटेंशियल की लिमिटेशन को भी भूल जाएंगे। हम हर नेकी अडॉप्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको नंबर 1 बात बताई है आज के लेक्चर में, बाज़-औक़ात शरीयत के वो अहकामात जो हमें आज मुश्किल लग रहे होते हैं, हमें लगता है अब ये मुमकिन नहीं है, 21वीं सेंचुरी में एप्लीकेबल नहीं है, आज के बच्चों को ये नहीं सिखाया जा सकता, आज के खानदानों में ये अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये लेटर F की ये 3 पॉइंट्स आपको यहीं पर ये पुरानी फिलॉसफी को रिजेक्ट करने के लिए काफी है। आज भी शरीयत एप्लीकेबल है, आज भी शरीयत डूएबल है, आज भी शरीयत पर उसी तरह मुसलमान अमल कर सकते हैं जैसे 1450 साल पहले किया था। तो किसी भी नेकी को, अच्छी आदत को, खूबसूरती को अडॉप्ट करने के लिए पहला आपका प्रिंसिपल F स्टैंड्स फॉर फॉरगेट। नंबर 2 लेटर क्या होता है फास्ट में? A स्टैंड्स फॉर एक्टिव। आपको एक्टिव होना है जिंदगी में। आप कहना पहले इतनी एक्टिव, लेट भी जाती हूँ तो आधे घंटे तक मेरा दिमाग की मशीन चलती रहती है। जब जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, टू डू लिस्ट बहुत लंबी होती है, तो बाज़-औक़ात आपको बहुत आसानी से नींद नहीं आती, जबकि अगला दिन भी आपका एक लंबी टू डू लिस्ट के साथ होता है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग कहें कि हमें तो हार्डली टाइम मिलता है, और मज़ीद क्या एक्टिव होने की बात आप कर रही हैं। मैं जिस एक्टिवनेस की इस वक्त बात कर रही हूँ, हम इस वक्त 21वीं सेंचुरी में एक्टिव हैं। कभी हम स्क्रीन के सामने एक्टिव हैं, कभी हम कंप्यूटर के सामने एक्टिव हैं, कभी हम अपनी LED स्क्रीन के सामने एक्टिव हैं, कभी जो हम हैं अपने व्हाट्सएप पर एक्टिव हैं, कभी फेसबुक पर एक्टिव हैं, कभी फ्रेंड्स के साथ चैटिंग में एक्टिव हैं। मैं बात कर रही हूँ एक्टिव होना है फिजिकली। हम फिजिकली एक्टिव हैं। आप में से जो खवातीन शादीशुदा हैं और जिनके बच्चे हैं, वो तो फिर भी फिजिकली एक्टिव हो सकते हैं।
یہاں جتنی اس وقت ان میرڈ بچیاں بیٹھی ہیں وہ خود بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنی ایکٹیو ہیں. کیوں میرے بچے آپ لوگ فزیکلی ایکٹیو ہیں؟ نہیں شاباش, سچ بولتے ہیں بچے, بہت اچھے لگے مجھے بچے, فوراً سر لا دیا. نہیں, دس از اے جنرل اس وقت کا ایک پکچر کہ ہمارے بچے خاص طور پر فزیکلی ان ایکٹیو ہیں. اور اگر آپ اپنا بھی اسکیڈول دیکھیں گے اپنی نانی دادی کے مقابلے میں, ہمیں جھاڑو نہیں لگانی ہوتی, ہمیں ڈسٹنگ نہیں کرنی ہوتی, ہمیں جالے نہیں اتارنے ہوتے, جنرلی آپ کو کپڑے استری نہیں کرنے ہوتے ہیں. تو اب وہ سارے کام جو ہماری نانی دادیاں کرتی تھیں, آپ میں سے کتنے لوگ ابھی یا ایک مہینہ پہلے آپ نے سر پر چٹنی پیسی؟ ہاں, اب تو گھروں میں ہوتی بھی نہیں ہے کہ وہ پتھر کی سل ہمارے گھروں میں ہو اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ چٹنی پیس کر آئے. سو وی آر فزیکلی ان ایکٹیو. آپ کا ذہن, یاد رکھیں, آپ کے ذہن کی کریٹیوٹی بڑھ جاتی ہے, آپ کی ریٹیننگ پاور بڑھ جاتی ہے جتنا آپ فزیکلی ایکٹیو رہتے ہیں. تو اب آج سے آپ نے اگر اچھی باتوں کو اڈاپٹ کرنا ہے, نمبر 1 آپ نے فزیکلی ایکٹیو ہونا ہے. میں ان میرڈ بچیوں سے کہوں گی کہ وہ اپنی ماؤں کا ہاتھ بٹائیں. جو بھی امی کام کرتی ہیں, آج کل کی بیٹیوں کے پاس ایکسکیوز ہوتا ہے اماں خود ہی کچھ نہیں کرتی تو میں کیا ہاتھ بٹاؤں. وہ سارا دن کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں, آج آئی نہیں میری بیٹی بہن, وہ مجھے یہی کہتی ہے. میں اسے کہتی ہوں بیٹا اماں کا ہاتھ بٹایا کرو. تو کہتے ہیں آپ کیا کرتے؟ تو کہتے ہیں ہاں یہ بھی صحیح بات ہے. مجھے خود کھڑا ہونا پڑتا ہے, پھر میں کہتی ہوں اور میرا ہاتھ بٹاؤ. تو صحیح ہے کہ بیٹیاں یہ کہتی ہیں تو سمپل ایسا بیٹیوں کو ایک نصیحت, جب اماں بلائیں پیار سے چلی جائیں. ہاں اگر آپ کوئی ضروری کام کر رہی ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ماں نے بلایا ہے نا تو فوراً ایک بلنٹ وے میں نہ کہیں میں نہیں آ رہی, کیا مسئلہ ہے, کیوں بلا رہی ہیں, ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہیں. پلیز ڈونٹ سے دس. آپ کوئی بہت ضروری کام کر رہی ہیں جو آپ کی نظر میں ضروری ہے اور امی نے آواز دی. I'm just giving you a very simple advice. اور میں وہی ایڈوائس دیتی ہوں جو میں گھر میں بھی دیتی ہوں. سمپل ایڈوائس یہ ہے, آپ امی کی آواز پر چلی جائیے. 5 منٹ کے بعد کہیں امی پلیز بہت ضروری کام کر رہی تھی, میں چلی جاؤں. مائیں بیٹھی ہیں یہاں پر ساری, اور جتنی بیٹیاں بیٹھی وہ ماؤں کو بھی جانتے ہیں. جب آپ اماں کی ایک آواز پر پیار سے مسکرا کر آ جائیں گی اور 5-7 منٹ کے بعد کہیں گی امی جاؤں, چاہے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, اماں کہیں گی ہاں جاؤ. لیکن آپ کو جو دعا ملے گی, جو ماں کے دل سے اس کو دعا نکلے گی, جو اللہ آپ کی اس کیفیت کو پسند کرے گا, اس کا اثر, اس کی برکت, اس کی جو ایک احسان کی کیفیت ہے وہ آپ اپنی زندگی کے آخری سانس تک محسوس کریں گے. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ ہمیں جنت میں بھی اس کی برکت محسوس ہوگی. تو اگر آپ نے ایکٹیو ہونا ہے, ان میرڈ ہے, تو جب اماں آواز دیں اماں کی آواز پر چلی جائیں. اماں کی طبیعت خراب ہو تو پلیز جا کر ان کا حال احوال ضرور پوچھیں, چل کر جائیں. بیٹی کہتی ہے اماں میں نے SMS کیا تھا, واٹس ایپ میسج کیا تھا, دیکھا نہیں آپ نے, آپ کی طبیعت پوچھی تھی. اماں برابر کے کمرے میں رہتی ہے یا اماں کا بیڈ روم اوپر ہے یا اماں کا بیڈ روم نیچے ہے, جا کر پوچھیں. سو فزیکلی بی ایکٹیو. گھر میں بڑے ہیں, بزرگ ہیں, فزیکلی بی ایکٹیو. اور میں تمام خواتین سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میں سے جن کے پاس وقت ہے پلیز معاشرے کی خدمت کے لیے وقت نکالیں. وہ تمام آرگنائزیشنز جو غریبوں کی مدد کے لیے جاتی ہیں, چاہے وہ ED فاؤنڈیشن ہے یا وہ کوئی بھی فاؤنڈیشن ہے جو غریبوں کی مدد کرتی ہے, فزیکلی جائیے, ٹائم دیجیے. چاہے آپ سال میں 2 مرتبہ جائیں, آپ مہینے میں 1 مرتبہ جا سکتی ہیں, ویل اینڈ گڈ. آپ ہر ہفتے جا سکتی ہیں, ایکسٹرا آرڈینری, ویل اینڈ گڈ. آپ سال میں 1 دفعہ جا سکتی ہیں, گڈ. پلیز گو. فزیکلی اپنے آپ کو ایکٹیو کیجیے. سو A اسٹینڈ فار ایکٹیو. یاد رکھیے گا یہ بات, جتنا آپ ایکٹیو رہیں گی آپ کے برین کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی. جتنا آپ معاشرے کو اس وقت ریٹرن میں دیں گی, آپ کے اندر اللہ تعالیٰ صلاحیت پیدا کریں گے کہ آپ اپنی نعمتوں کو کافی جانیں گی اور آپ اپنی اچھی باتوں کو اڈاپٹ کریں گی. 3rd لیٹر ان فاسٹ کیا ہے؟ S. S اسٹینڈ فار اسٹیٹ. کس چیز کی اسٹیٹ؟ اسٹیٹ آف یور موڈ. آپ کا رویہ, موڈ کو اردو میں موڈ ہی کہتے ہیں نا. ہاں, میرا موڈ اچھا ہے, میرا موڈ اچھا نہیں ہے, مجھے بہت غصہ آ رہا ہے, میں اس وقت جو ہوں وہ بہت ڈپریس ہوں. یہ سب آپ کی مختلف کیفیات ہیں. سو S اسٹینڈ فار اسٹیٹ. اگر آپ نے کوئی بھی اچھی بات سیکھنی ہے تو یاد رکھیے گا, ایک پرنسپل ایجوکیشنسٹ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں there is a formula. آپ جب بھی کوئی انفارمیشن گیدر کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ایموشن ٹائی کر دیتے ہیں
وہ آپ کی اس انفارمیشن کی لانگ ٹرم میموری بن جاتا ہے. دیر از اے فارمولا, انفارمیشن پلس ایموشن از اکول ٹو لانگ ٹرم میموری. یعنی اس وقت آپ انفارمیشن گیدر کر رہی ہیں, اگر اس وقت آپ میں سے کسی کو غصہ آ رہا ہے تو اب آپ یہ جو انفارمیشن آپ کے کان میں جا رہی ہے, یہ جائے گی تو, لیکن آپ کو جب بھی یہ انفارمیشن یاد آئے گی اس کے ساتھ آپ کو کوئی غصے کا ایک کیفیت جو ہے وہ دوبارہ سے ریوائو ہو جائے گی. جیسے مثال کے طور پر آج بھی آپ میں سے بہت سی خواتین اور بچیاں, کوئی ایک نرسری رائم ایسا ہوگا, کوئی ایک خوشبو ایسی ہوگی, کوئی ایک کھانا ایسا ہوگا جس کی اسمیل سے, جس کی فریگرنس سے, جس نرسری رائم کی آواز سے آپ کو لگتا ہے آپ اپنے بچپن میں چلی گئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے امی کے گھر میں کوئی ایک کونا, کوئی ایک کارنر, کوئی ایک پورشن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اس جگہ پر ہمیشہ اپنی بچپن کی میموریز آتی ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو فارمولا میں نے آپ کو دیا ہے, دس از اے نارمل فارمولا جو آج مائنڈ سائنسز میں وہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں انفارمیشن پلس ایموشن از اکول ٹو یور لانگ ٹرم میموری. وہ لوگ جو اسکول میں ہمیشہ بور ہوتے تھے, ان کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسکول میں کیا پڑھا, لیکن جیسے اسکول کا نام آتا ہے تو بور ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. تو آپ نے انفارمیشن گیدر کرتے ہوئے کس ایموشن کے ساتھ گیدر کی, آپ کی انفارمیشن اسی طرح آپ کے ساتھ اسٹور ہوگی. سو یو ہیو ٹو ورک آن یور موڈ, آن یور اسٹیٹ. آپ کے ایموشنز آپ کے کتنے کنٹرول میں ہیں؟ کیا آپ کے ایموشن آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, ہوتے ہیں. آپ کے ایموشنز آپ کے کنٹرول میں ہیں. آپ کا تھاٹ پیٹرن آپ جو بناتے ہیں اس پر آپ کے ایموشن بیسڈ ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا, دس از اے ہیومن سائنس. انسان اپنے تھاٹ پیٹرن کو جلدی بدل سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایموشن. ایموشن بدلنے میں ٹائم لگتا ہے. پریکٹیکلی آپ دیکھ لیجیے گا, کسی انسان سے آپ کو بہت محبت ہے, بہت محبت ہے, بٹ وہ آپ کو ہرٹ کر رہا ہے, آپ فوراً بھی اس سے نفرت کر سکتے ہیں. تھوڑا وقت لگتا ہے, اگر اس کا وہ عمل کنٹینیو کرتا ہے تب کہیں جا کے انسان کی محبت جو ہے وہ نفرت میں بدلتی ہے. سو تھاٹ پیٹرن اور ایموشنس یہ دونوں انسان کے کنٹرول میں ہیں. یاد رکھیے گا یہ بات, آپ کے جذبات آپ کے کنٹرول میں ہیں. سو یو ہیو ٹو ورک آن یور ایموشنس. جتنا آپ اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے اتنا آپ کی اسٹیٹ, آپ کا موڈ آپ کے کنٹرول میں رہے گا. اور جتنا آپ کا موڈ آپ کے کنٹرول میں رہے گا اتنا زیادہ آپ اچھی میموریز کے ساتھ, اچھے ایموشنز کے ساتھ انفارمیشن گیدر کریں گے. تو اب آپ کی پریکٹس ہے یہ. آپ نے اپنے فیئرس کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے اپنے ڈسٹریکشنس کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے اپنی لمیٹیشن کو ایک طرف کرنا ہے, آپ نے فزیکلی ایکٹیو ہونا ہے, آپ نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے. اور جذبات آپ کے کنٹرول میں کیوں ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں بیکاز مائی نیکسٹ پرنسپل از کنیکٹڈ ود دا تھرڈ. لاسٹ لیٹر ان فاسٹ کون سا ہے؟ ٹی. T will determine that your emotions are in your control یا نہیں ہے. T stand for thermostat. Are you a thermostat or a thermometer? Thermometer? ارے اللہ, سوچ کے بتائیں, دو الگ الگ چیزیں یا ایک ہی چیز ہے؟ تھرموسٹیٹ اس اے سی میں کیا لگا ہوا ہے؟ تھرمومیٹر یا تھرموسٹیٹ؟ جس سے ڈاکٹر یا اماں آپ کا بخار چیک کرتے ہیں وہ تھرموسٹیٹ ہوتا ہے, تھرمومیٹر ہوتا ہے. میجورٹی دنیا کے انسان تھرمومیٹر کی طرح ہے. تھرمومیٹر کیا کرتا ہے؟ اٹ جسٹ ریفلیکٹس واٹس ہیپننگ ان دی سراؤنڈنگ. تھرموسٹیٹ تھرمومیٹر کچھ نہیں کرتا. اگر آپ اپنے جسم میں لگائیں گی, منہ میں بچوں کے رکھتے ہیں یا فور ہیڈ پر لگاتے ہیں جو وہ آتے ہیں شو کرنے والے ڈیجٹس, وہ صرف آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر ریڈ کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں. تھرمومیٹر ریفلیکٹس whatever is happening in the surrounding. Majority انسان thermometer. We react to environment, we react to people, we react to finance, we react to corruption, we react to politicians. بہت سے انسان thermometer کی طرح ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہم thermometer بنیں. اسلام چاہتا ہے ہر مسلمان thermostat. thermostat کیا کرتا ہے؟ تھرموس اے سی آپ کے جسم کے ٹیمپریچر کے مطابق یہ گرمی پھینکتا ہے. اے اللہ, پھر تو ہم سب جل بھونتا ہے. ہاں, یا اس اے سی کی ایک اپنی فلاسفی یا اپنا ٹیمپریچر, اپنا تھرموسٹیٹ فالو کرتا ہے.
थर्मोस्टेट का फंक्शन ये होता है, थर्मोस्टेट सेट्स अ विजन और फिर बाकी एनवायरनमेंट अपने आप को रेस करता है उस थर्मोस्टेट के स्टैंडर्ड पर आने के लिए। अब चॉइस आपके पास है। आप अगर ये समझते हैं आपके जज्बात आपके कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब है यू आर एक्टिंग लाइक अ थर्मोमीटर। अगर आपने सीखना शुरू कर दिया है अपने जज्बात को कंट्रोल करना, तो फिर आप किसकी तरह एक्ट करेंगे? थर्मोस्टेट की तरह। सो दीज आर द प्रिंसिपल। अगर आप अपने साथ रखें तो आप इंशाल्लाह अच्छी आदतों को जल्दी सीखना शुरू कर देंगे। जो बचपन में हम कार्टून देखते थे, अभी बच्चे कार्टून देखते हैं सुपर हीरोज के, सुपरमैन, आयरन मैन, बैटमैन। बैटमैन सुपर हीरो है ना। उनपे फिलॉसफी क्या होती है? जितने भी ये सुपर हीरो कार्टून्स होते हैं उसमें फिलॉसफी ये होती है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर होती है ना उसके पास, सुपरमैन के पास पावर है तो वो फिर अपने माशरे के लिए जो है वो अच्छे काम करता है। एक मुसलमान इसको, इसी फिलॉसफी को अपने लिए ऑपोजिट करके ले सकता है। विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर। आपको और मुझे अल्लाह ने मुसलमान बनाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको और मुझे अल्लाह ताला ने बेटी बनाया है, बहन बनाया है, बीवी बनाया है, माँ बनाया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ हमारी पावर बढ़ेगी जब हम कॉन्स्टेंटली अल्लाह से मदद मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे। और हम इन क्लासेस में आके, इस तरह की टॉक्स में आके, मंथली टॉक्स में आके बैठते ही सिर्फ इसलिए हैं ताकि हमें ईमान की एनर्जी मिले, ईमान की पावर मिले, ताकि जब हम अपने घरों में वापस जाएं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से एक्सेलेंस के साथ अदा कर सकें। एक मकसद है ना। आप में से जो एज ब्रैकेट यहाँ आता है, आपका और कोई मकसद नहीं होता सिवाय इसके कि आप एक अच्छी प्रोडक्टिव इंसान और मुसलमान बन जाएं। तो अगर आपने अच्छी आदतें अडॉप्ट करनी है, और जो आदतें इस वक्त मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपने वो अडॉप्ट करनी है तो ये आपने 4 लेटर फिलॉसफी अपनी जिंदगी में शामिल कर लेनी है। आपने कोई अच्छी स्किल सीखनी हो, आपने कोई अच्छी आदत सीखनी हो, आप ये 4 लेटर फिलॉसफी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, आप बहुत तेजी से अच्छी बातों को सीखना शुरू कर देंगे। हो गया? इतनी बात समझ आ गई? नाउ कमिंग ऑन माय नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉक। हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह से एक खूबसूरत शख्सियत बन सकते हैं। सो टॉपिक इज जमालुल इंसान। जमालुल इंसान कोई अंकल नहीं है जिनका नाम जमाल है। जमालुल इंसान अरबी में जमाल कहते हैं खूबसूरती को। आपने कई मरतबा हदीस का वो जुमला सुना है, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। सो जमाल इज खूबसूरती। और हम इस वक्त इंसान की खूबसूरती के वो एंगल समझना चाह रहे हैं जिससे इंसान शख्सियत में बेहतरीन हो जाता है। अगर हम इसको समझें तो मैं आपके सामने सिर्फ 4 एंगल रखूंगी, बहुत ज्यादा नहीं रखूंगी। यकीनन इंसान की शख्सियत को निखारने के लिए इस्लाम ने बहुत से एंगल बताए, लेकिन ऑब्वियसली आप 1 घंटे की टॉक में कोई बहुत लंबी टू डू लिस्ट नहीं दे सकता है। प्रैक्टिकली इतनी लिस्ट होनी चाहिए जो यहाँ से जाते साथ हमारी जिंदगी का हिस्सा बनना शुरू हो जाए। आपने एक अंग्रेजी का फ्रेज सुना है, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सुना है? ये इसलिए कहा जाता है, और इसके पीछे थ्योरी ये है कि आप पहले कंटेंट पढ़िए। अगर टाइटल अच्छा नहीं भी है, हो सकता है किताब का सब्सटेंस बहुत अच्छा हो। इसीलिए फिगरेटिवली इसको अप्लाई किया जाता है इंसानों पर भी, कि किसी इंसान को सिर्फ जाहिर तौर पर देखकर आप अपना एक ओपिनियन फॉर्म ना कर लें। जब तक आप उसके साथ मामला ना करें, क्या पता वो आपको देखने में पसंद ना आए, लेकिन उसमें मामला फहमी बहुत अच्छी हो, शख्सियत उसकी अच्छी हो, उसकी आदतें अच्छी हो। सही, मैं इस वक्त मजीद इस डिटेल में नहीं जा रही, बट स्टार्टिंग माय नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉक विद दिस सेंटेंस, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसलिए ये कहा जाता है, जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात मेंशन करते हैं कि ये जुमला इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इंसानों की मेजॉरिटी ज्यादातर चीजों की फिजिकल अपीयरेंस पर फोकस करते हैं, एक अक्सरियत। और इस बात को हम सब भी समझते हैं, चाहे हम कितना भी कह दें कि हम इंसान को फिजिकली नहीं देखते, हम उसका इखलाक देखते हैं, हम उसकी गुफ्तगू देखते हैं, हम उसका कैरेक्टर देखते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि जो आपकी आंख को अच्छा लगता है,
آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. کہنے کو اور دینے کو اچھی اگزامپل نہیں ہے، لیکن جب آپ کسی ٹی وی ایکٹریس کو یا کسی فلم ایکٹریس کو دیکھتی ہیں جو آپ کو فزیکلی شکلاً اچھی لگتی ہے، آپ سے تعریف کر ہی دیتی ہیں نا، آپ کہتی ہیں خوبصورت، حالانکہ آپ پرسنلی اس سے نہیں ملی، آپ نے پرسنلی اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ میں معاملات نہیں کیے ہیں، لیکن خوبصورتی انسان کی آنکھ کو اپیل کرتی ہے. تو یہ جملہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ انسانوں کی یہ کمزوری ہے کہ انسان بائی ڈیفالٹ خوبصورتی کی طرف اٹریکشن فیل کرتا ہے. صحیح، جبکہ آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ بات ہمیشہ سے بڑے بوڑھے بھی کہتے ہیں، دین بھی کہتا ہے کہ انسان کی شکل نہیں دیکھو، اس کی سیرت دیکھو. سنا ہے نا؟ اب ایک طرف یہ فلسفی ہے کہ اکثریت خوبصورتی کی طرف کھنچتی ہے، بڑے بوڑھے ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ شکل نہیں دیکھو، سیرت دیکھو، اور یقیناً سیرت فائدہ بھی دیتی ہے، سیرت کا اچھا ہونا. دوسری طرف آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اگر فزیکلی دیکھتے ہیں تو آپ نے یہ بات کئی دفعہ سنی ہے کہ کئی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہا کرتے تھے، پوئٹری کیا کرتے تھے. ایون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہا کرتی تھی. آپ میں سے جتنی خواتین بیویاں ہیں، آپ نے کبھی اپنے شوہر کی تعریف میں شعر کہا؟ خود کہنا تو دور کی بات، کسی کا کہا ہوا بھی کہا نہیں کہا؟ چلیے آج کا ہوم ورک، پہلے تو جا کر شعر ڈھونڈیے. شادی شدہ خواتین بچیاں سے اماں کو یاد کریں جو سن رہے ہیں، آج آپ کا ہوم ورک ہے، پہلے جا کر شعر ڈھونڈیے جس میں آپ اب یہ نہ کہ آپ شعر ایسا ڈھونڈ لیں کہ وہ سننے کے بعد آپ گولا ہو سکے. سوچ سمجھ کر ڈھونڈیے. تو کسی اگر آپ کو نہیں پتا تو کسی بزرگ سے پوچھ لیجیے گا اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر اپنے شوہر کو بہت پیار سے سنائیے. صحیح، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی سنت ہے، اور اگر آپ اس نیت سے یہ کام آج کریں گی تو حضرت عائشہ کی سنت پورا کرنے کا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. تو حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شعر کہا کرتی تھی. بعض صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل خوبصورتی کے لیے بہترین اشعار کہے ہیں. حضرت انس بن مالک اپنے کوٹیشنز میں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ما مسست قسطا ولا دباجا الین من رسول اللہ، میں نے کبھی کسی سلک کو اور کبھی کسی ویلویٹ کو اتنا سموتھ نہیں پایا جتنا سموتھ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کو پایا. یعنی وہ اللہ کے رسول کی فزیکل خوبصورتی بیان کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں میں نے کوئی ایسی خوشبو کبھی نہیں خوشبو فریگرنس اسمیل کی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوبصورت ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو کئی صحابہ کی روایات ملتی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ریڈینٹ اسمائل تھی، آپ مسکراتے رہتے تھے، آپ کا چہرہ گلو کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے رسول کی فزیکل خوبصورتی کا ڈسکرائب ہونا کامنلی سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث آتی ہے جو ہم نے کئی مرتبہ سنی ہے، اللہ شکلیں نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى نہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ نہ تمہارے جسم دیکھتا ہے اور نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارا دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. تو کانٹرڈکشن نظر آ رہا ہے نا؟ ایک طرف اللہ کے رسول فزیکلی خوبصورت بنائے گئے، دوسری طرف اللہ کے رسول کے ذریعے ہی اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ شکلیں نہیں دیکھتا ہے، اللہ تقویٰ دیکھتا ہے. آپ کو اسی طرح سورہ حجرات کی آیت کا مفہوم ملتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں. اللہ کی نظر میں عزت والا تقوی والا ہے. ایک اور چیز آپ غور کیجیے، کیا اللہ کی نظر میں فیملی لینیج امپورٹنٹ ہے؟ حسب نسب امپورٹنٹ ہے؟ خاندان امپورٹنٹ ہے؟ نہیں. لیکن اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لینیج دیکھیں، ان کا خاندان دیکھیں، تو آپ کو نوبلسٹ آف دا نوبلسٹ، پیورسٹ آف دا پیورسٹ انسیسٹری دی گئی. آپ کا حسب نسب بہت پیور تھا، واضح تھا، ایک سے ایک
ایک جس کو آپ کہتی ہیں عزت دار شخصیت آپ کے فیملی ٹری میں موجود تھی، جبکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارا خاندان نہیں دیکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جس میں آتا ہے من بطّ بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ. جس انسان کو اس کی اپنی نیکی آگے تیزی سے نہیں بڑھا پاتی، اس کا خاندان اس کو آخرت میں جنت کی طرف سپیڈ نہیں دے سکتا. یعنی اگر ماں باپ بہت نیک ہوں، اولاد بیئر منیمم پر بھی نہ ہو، تو ماں باپ کی نیکی اولاد کو جنت میں نہیں پہنچا سکتی. اور یہ اصول آپ کو کئی احادیث میں ملتا ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں حسب نسب کی کوئی ویلیو نہیں ہے، خاندان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین پیورسٹ نوبل اینسیسٹری جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تمہاری انر کیفیت کو دیکھتا ہے، اللہ تمہاری انٹرنل کیفیت کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارا دل اور تمہارا عمل دیکھتا ہے، شکل نہیں دیکھتا. دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی خوبصورت بنایا گیا. کیوں؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ بھی اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اٹریکٹیو پرسنالٹی دی تھی فزیکلی. اللہ شکل نہیں دیکھتا، لیکن لوگوں کی لمیٹیشن یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھ خوبصورتی کی طرف اٹریکشن محسوس کرتی ہے. اللہ حسب نسب نہیں دیکھتا، لیکن ہم انسان کمزور ہے نا. حسب نسب فیملی اسٹرکچر آپ کو اپیل کرتا ہے. آج بھی یہاں جتنی بیٹوں کی مائیں بیٹھی ہیں، سوچیں ایک طرف آپ کے پاس سلیکشن ہو ایک اس بچی کا اپنے بیٹی کے لیے جس کا پورا فیملی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہے، اچھا خاندان، ایک خاندان، ویلیو اسٹرکچر والا خاندان. دوسرا آپشن آپ کے پاس ہے ایک ایسی بچی کا جس کے ماں باپ سے پہلے اس کے رشتے دار کون تھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، چلے ماں باپ کا بھی نہیں پتہ. بظاہر بچی بہت اچھی ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں آپ کا انکلینیشن آپشن نمبر 1 پر جائے گا یا آپشن نمبر 2 پر جائے گا؟ آپشن نمبر 1 پر جائے گا. یہ انسان کی لمیٹیشن ہے. اس لیے میں نے آپ کو بات شروع کی ہے کہ یہ جملہ کہا اس لیے جاتا ہے کہ ڈو ناٹ جج اے بک بائی اٹس کور، کہ یہ انسانی کمزوری ہے کہ انسانوں کی اکثریت ظاہری چیزوں پر زیادہ فوکس کرتی ہے. دس از اے ہیومن ویکنس. تو اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب بہترین رکھا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی خوبصورت بنایا. کیوں؟ تاکہ زیادہ لوگ آپ کی طرف اٹریکشن محسوس کریں، زیادہ لوگ اپنی دنیا کو بہتر بنائیں، زیادہ لوگ آخرت میں نجات پا سکیں اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا اور ماننا شروع کریں. تو یہ اللہ کی ہم پر رحمت تھی. تو اب اگر ہم نے جمال الانسان کے حوالے سے اپنی شخصیت میں خوبصورتی لانی ہے تو جو پہلی چیز انشاءاللہ ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان فزیکلی ایک ڈیسنٹ کورنگ، ایک ڈیسنٹ ڈریسنگ اڈاپٹ کرتا ہے. منہ جھاڑ سر پھاڑ نہیں ہونا چاہیے. ڈپینڈنگ اپان دا اوکیزن، آپ اپنے اوکیزن کے حساب سے ڈیسنٹ طریقے سے تیار ہوں. اس وقت فزیکل بیوٹی میں خاص طور پر اس پوائنٹ کو لے کر آئی ہوں وہ اس لیے کہ آج کل جو ایک آبسیشن ہو گیا ہے ینگ بچیوں کے اندر، ویسے تو ینگ بچوں میں تو نہیں ہوا، 40 ایئرس کی اور 50 ایئرس کی آنٹیز میں بھی ہو گیا ہے کہ اپنے اوپر ایکسٹرا آرڈینری کاسمیٹک سرجری کی چیزوں کو اپلائی کرنا یا کاسمیٹک سرجری کی طرف جانا، یا جو اللہ نے آپ کو شکل و صورت دی ہے اس کو ناکافی سمجھنا، یا اپنے بالوں کی کیفیت جیسی بھی اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو ناکافی سمجھنا، اور پھر اپنی اماں کو بلیم کرنا کیونکہ آپ کے بال گول گول کرلی کرلی ہے اس لیے میرے بھی گول گول کرلی. اچھا یہ مما اس پر بھی شاید زندہ ہوگی بیچارے، آپ کے بال اگر کر لی تو میرے بھی کرلی. فزیکل خوبصورتی کا مطلب کیا ہے؟ فزیکل خوبصورتی اسلام اڈاپٹ کرنے کی بات کرتا ہے، بٹ اسلام کا فزیکل بیوٹی کا کانسیپٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. نمبر 1، جیسا اللہ نے بنایا ہے اس پر کانٹیکٹ رہیے. جیسا اللہ نے آپ کو بنایا، ہاں صحت مند رہیے، اچھا کھائیے، ہیلدی لائف اسٹائل اپنائیے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ پورا آدھا پاؤنڈ کا کیک پورا بیٹھے بیٹھے کھا گئی کیونکہ میں پڑھ رہی تھی، اب کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، کیونکہ اپنی سو رہی تھی، کیونکہ پیٹ نہیں تھی تو میں کیا کرتی کیک نظر آیا اور پورا کھا گئی. اب یہ تو انہیلدی ہو گیا نا.
ایک ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا. فزیکلی مسلمان اپنا خیال رکھتا ہے اور جو اللہ نے اس کو جسم اور جو اللہ نے اس کو شکل و صورت اور جو نعمتیں جسمانی طور پر دی ہیں وہ اس پر کانٹینٹ رہتا ہے. جیسی آنکھیں ہیں اللہ کا شکر ادا کیجیے. ایک آنکھ تو نہیں ہے نا, نارمل انسانوں کی طرح 2 آنکھیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹی کیوں ہے اتنی, نظر تو آتا ہے چھوٹی آنکھوں سے. آپ کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں ہرن کی طرح کی اور آئی سائٹ آپ کی جو ہے وہ 8/9 پر ڈراپ کر جائے, کیا فائدہ ایسی آنکھوں کا؟ خوبصورتی وہ اچھی جس کا انسان اپنے رب کے راستے میں استعمال کرے. تو نمبر 1 بیوٹی ایسپیکٹ, جمال الانسان میں فزیکل اپیئرنس اچھی ہو, اسلام اس کی بالکل بات کرتا ہے. جیسے میں نے بھی آپ کو ایک جملہ بتایا تھا حدیث میں سے, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان کو تکبر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اگر کسی کے دل میں ایٹمز ویٹ کے برابر بھی ایروگنس ہوگی تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا اور اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے, اچھا سینڈل پہنے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یعنی یہ تکبر نہیں ہوگا کہ اگر آپ کا اچھا کپڑا پہننے کا دل کرتا ہے, ہاں شریعت کے دائرے میں ہو, اوکیزن کے اکارڈنگلی ہو اور بے دریغ انسان اسراف نہ کرے, انسان شاپوہولک نہ ہو جائے. اگر شریعت کے دائرے میں آپ اچھا لباس پہنتی ہیں, اچھا جوتا پہنتی ہیں, اپنے آپ کو ڈیسنٹ اٹائر میں رکھتی ہیں, الحمدللہ دس از ود ان دا فریم ورک آف اسلام. تو اسلام نے فزیکل بیوٹی اڈاپٹ کرنے کو کہا ہے, اوکیزنلی انسان کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. کیونکہ ہم خواتین ہیں, ہمیں بالکل اپالوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے ڈریس کوڈ اللہ نے شریعت میں اپوائنٹ کر دیا ہے. آپ میں سے جو جس قدم پر کھڑا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والا آپ کو عمل میں اپنے سے 10 قدم آگے لگ رہا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے, بعض لوگوں کو 10 قدم آگے والے کو دیکھ کر موٹیویشن ہوتی ہے, بعض دفعہ بعض لوگوں کو اپنے سے آگے 10 قدم والے کو دیکھ کر ڈی موٹیویشن, وہ ڈسکریج ہو جاتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ابھی صرف ہارڈلی اسکارف پہنتے ہیں یا ہارڈلی سر پر دوپٹہ رکھتے ہیں, اور اگر آپ نے ابھی تک اپنی لوز کورنگ سر سے پاؤں تک کی اڈاپٹ نہیں کی, پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی, آپ میں سے وہ چہرے جو بہت ریگولر یہاں آتے ہیں اور مجھے سنتے ہیں, وہ بچیاں جو کانسٹنٹلی مجھے نظر آتی ہیں, بس میں ایک ریکویسٹ کروں گی, اسٹارٹ ود ون اسٹیپ. اور 1 اسٹیپ, پہلا اسٹیپ جو میں بتا رہی ہوں, اپنا سر کور کرنا شروع کیجیے. یہ 1 اسٹیپ یہ, سینہ کور کیجیے اور سر سے لے کر پاؤں تک. آپ نے ٹراؤزر پہنا ہے, قمیض پہنی ہے, شلوار پہنی ہے, قمیض پہنی ہے, پلیز لوز کپڑے پہنیے. If you don't have a scarf, with abaya. If you don't have a scarf, with chadar. If you are not in a shuttlecock پتہ ہے امانی برقع, ہاں اگر آپ شٹل کاک میں نہیں ہیں, آپ شٹل کاک پہن کے باہر نکلتی ہیں, آپ میری طرف سے سلم ٹائٹ کپڑے پہن لیں اور اس طرح کی گیدرنگ میں آپ آتی ہیں, موسٹ ویلکم, آپ میرے برابر میں بیٹھیں, میں بھی آپ کو حق کروں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. خواتین کے اندر ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک اسٹیپ لیجیے, فزیکل خوبصورتی اڈاپٹ کیجیے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا پہنیے, ڈیسنٹ پہنیے, باہر نکلتے ہوئے ایک قدم اڈاپٹ کیجیے, لوز کپڑے. پلیز اگر میرا بس چلے, میں پورے مسلمان امت میں سے خاص طور پر ٹائٹ جینس پکڑ کر جلا دوں. I hate this. I'm sorry, but I hate this. کبھی کبھی مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ شاید لوگوں کو لگتا ہوگا کہ شاید میں سختی کی طرف جاتا ہوں, بٹ اٹ از فیکٹ. میں اپنی بیٹی کو ان کے باپ کے سامنے بھی ٹائٹ جینس نہیں پہننے دیتی. تو دیکھیں, اٹس فگر ہگنگ ڈریس, بہت برا لگتا ہے. 18 سال کی جوان بیٹی ہے, گھر میں 20 سال کا 22 سال کا جوان بھائی ہے. حالات دیکھیں دنیا کے کہاں جا رہے ہیں, پورنوگرافی کہاں پہنچ رہی ہے. اس وقت ہوموسیکشولیٹی اپنے عروج پر آئی ہوئی ہے دنیا کے اندر, اور ہم سمجھتے نہیں, میرے چچا, میرے تایا, میرے ابا, میرا بھائی. انسسٹ کے کیسز ہمارے سامنے آئے دن آتے ہیں. اگر آپ کے سامنے نہیں آتے تو میرے سامنے تو بہت آتے ہیں. جائیں جا کر کسی بھی چھوٹے علاقے کی گائنیکالوجسٹ سے ملیں, وہ آپ کو بتائے گی کہ اس کے پاس کتنے کیسز, کتنی پریگننٹ بچیاں اپنے محرم رشتے داروں کی پریگننٹ کی ہوئی آتی ہیں. پلیز اپنا ایک قدم اٹھائیے. آپ اور میں پاکستان کو اوور نائٹ نہیں ٹھیک کر سکتے, آپ اور میں دنیا کو اوور نائٹ ٹھیک نہیں کر سکتے, آپ اور میں کشمیر اور پیلسٹائن کرائسس ایک دن میں ٹھیک نہیں کر سکتے.
اپنے 5 فٹ کے جسم پر تو کام کر سکتا ہے. اپنے 5 فٹ کے جسم کو تو اللہ کی اوبیڈینس پر لانے کے لیے ایک قدم اٹھا سکتے ہیں. ایک قدم اٹھانا کوئی مشکل نہیں. سو اڈاپٹ فزیکل بیوٹی. نمبر 1 ایسپیکٹ, جو اللہ نے آپ کو چہرہ دیا ہے, جو جسم دیا ہے, اس پر کانٹینٹ رہیے. اور مائیں بیٹیوں کو اس طرح سے امبیرس نہ کریں کہ تم موٹی ہو. پلیز مت کہیں یہ بات. آپ اس کو کانشیس کرنا چاہ رہی ہیں, اگر وہ اوبیسٹی کی طرف جا رہی ہے تو ڈیسنٹ طریقے سے اس کو گائڈ کیجیے. بیٹا یہ ڈائٹ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے, بیٹا آگے جا کے تم نے ذمہ داری اٹھانی ہے ماں بننے کی, سو ٹیک ہیلتھی ڈائٹ. بٹ پلیز ڈونٹ سے دس. آپ کہتی نہیں میں محبت میں کہتی ہوں. آپ محبت میں کہتی ہیں, اس کا کانفیڈینس لیول شیٹرڈ ہو جائے گا. مت کہیں اپنی بیٹی کو موٹی اگر آپ کو موٹی لگتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اوبیسٹی کی طرف جا رہی ہے, پیار, محبت اور بہت مناسب الفاظ کے ساتھ اس کو گائڈ کیجیے. جو اس کو اللہ نے جسم دیا, پاس مائیں خود کہتی ہیں اپنی بیٹی کو, اتنا برا لگتا ہے سب کے کالی. اور پھر اماں کہتی مذاق میں کہہ رہی تھی, کم آن ہم تو اتنی پیٹی چیزوں پر پوائنٹ کرتے ہیں. کیا اپنی بیٹی کے ذہن میں ڈالیں گی جس کے سامنے ایک میڈیا جو ہے, ہر تیسرا چوتھا ایڈ جو ہے وہ وائٹننگ کریم کا آتا ہے, اور وہ بیچاری اگر اپنی ماں کی زبان سے سن لے گی کہ اس کا کمپلیکشن ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کے مائنڈ سیٹ کا کیا حال ہوگا. اسلام از اے ویری بیلنسڈ ریلیجن, بٹ ہم نے اپنی بچیوں کے ساتھ خود بھی بڑا ڈیمیج کیا ہے. جتنے یہاں بیٹوں کی مائیں بیٹھی ہیں, آئی ایم سو سوری ٹو سے. لازم مجھے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں شاید میں جب بیٹھ کے سب کو دیکھتی تو سب کی بیٹیاں دیکھ رہی ہوتی ایسے ایسے کر کے شاید. تو میں کہتی ہوں خدا کا واسطے میں کسی کی بیٹی دیکھ کر نہیں آتی ہوں, آپ کو اچھی سی پیاری سی بچی تو بتا دیں. میں کہتی ہوں لوگ نوٹس پڑھ کر جاؤں, پھر وہاں جا کر میں اللہ سے دعا کرتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں سینٹینسز کا ایک کنیکشن بنا رہے, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بیٹی تو بتایا, تو میرے ذہن میں یہ تو ہوتا ہے کہ میں نے کس کو دیکھا. میرے ذہن میں یہ نہیں ہوتا, بٹ ود اے گریٹ اپالوجی. لڑکوں کی ماؤں کا اسٹینڈرڈ لمبی, پتلی, گوری. کیوں؟ تو جو برٹش کمپلیکشن کی ساری بچیاں ہیں ان کو کسی ہم کیمپ میں جا کے بند کرنا ہے. بیٹا ہم سب تم سب کو افریقہ لے کے جا رہے ہیں, بیکاز تمہارے لیے تو وہیں سے رشتہ آئے گا. دس از ریڈیکیولس, ریڈیکیولس. ہم کہتے ہیں باتیں ہمیں بہت کرنی آتی ہیں. ویسے بھی ہم سب دعوے کی مسلمان ہیں نا, تو ہم باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں. ہاں ہاں بالکل, جب کسی کی بات ہوگی اخلاق دیکھنا چاہیے, سیرت دیکھنی چاہیے, چاند کو پکڑ کے چاٹنا ہے کیا, سب باتیں کرتے ہیں. اور جب اپنے بیٹے کی باری آتی ہے, اس کو ایک گوری بتا دیں, آپ کو پتا ہے نا, اچھا اپنے اوپر نہیں رکھتی, حالانکہ اس کو ڈسپلے کر کے ٹرافی بنا کر پورے خاندان میں خود دکھانا ہے میری بہو ہے, خود ٹرافی بناتی ہیں ساس, اور پھر بیٹے کا لیبل لگا دیتے ہیں جو میرے جیسی ٹکر جائے ان کو. کہ آپ کیوں ایسی بات کریں کہ گوری چاہیے. شرافت دیکھیے, خاندان دیکھیے, اس بچی کی شخصیت دیکھیے, اور اس بچی کی شخصیت کو اس کے حساب سے دیکھ کر اپنے گھر کی زینت بنائیے. کسی کی بیٹی آپ گھر لے کر آ رہے ہیں, آپ ڈیکوریشن پیس گھر میں لے کر نہیں آ رہے. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی, جو بیٹیوں کی مائیں ہیں وہ بھی, اور جو بیٹوں کی مائیں ہیں وہ بھی, اپنی اولادوں کو دین کا کانفیڈنس دیں. جیسا ان کو اللہ نے بنایا ہے اس پر ان کو شکر گزاری سکھائیے. اسلام فزیکل بیوٹی کی بات کرتا ہے, بال بکھرے ہوئے ہر وقت نہ ہو, سارا دن نائٹ سوٹ میں نہ گزارا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے. آپ نے اس سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں چرواہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی کہ اللہ نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں, اب دیکھیں اللہ کے رسول نے پہلے اس سے پوچھا کہ کرتے کیا ہو, تاکہ اس کی حیثیت معلوم ہو جائے, اور پھر اللہ کے رسول اسی حساب سے بات کریں جس سے کوئی اس کی دل آزاری نہ ہو. آپ نے پہلے پوچھا کہ تمہارا پروفیشن کیا ہے, کرتے کیا ہو. جب اس نے کہا چرواہا ہوں, تو آپ نے کہا اللہ کی نعمت تم پر نظر آنی چاہیے, اللہ کی جنراسٹی تم پر نظر آنی چاہیے. لِيَظْهَرَ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَوْ آثَرَ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكَ. اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے وہ تم پر نظر آئے. اور خواتین خاص طور پر گھروں کے اندر بھی ایک اچھا ڈیسنٹ لباس پہنیں, صرف اچھے کپڑے باہر کے لیے نہیں ہوتے ہیں. صحیح؟ تو فزیکل بیوٹی کی اسلام بات کرتا ہے, جو اللہ نے آپ کو جسمانی شکل و صورت دی ہے, جسم دیا ہے, اس پر کانٹینٹ رہیے, اور اوکیشن کے حساب سے, ماحول کے اعتبار سے مسلمان عورت والی ڈریسنگ کیجیے. دس از نمبر 1 ایسپیکٹ آف جمال الانسان. انشاءاللہ آپ سے اڈاپٹ کریں گے. اور جو میں نے آپ لوگوں کو ریکویسٹ کی ہے ایک قدم آگے بڑھنے کی, گھر جا کر اللہ سے دعا مانگیں.
میں آپ کو سارا دن فتویٰ دیتی رہوں، میں سارا دن لیکچر دیتی رہوں، میں سارا دن ورک شاپ کراتی رہوں، آپ میں سے کوئی عورت والے مسلم عورت والے اٹائر میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ اپنے دل کی کھڑکی نہیں کھولیں گے، جب تک آپ کے دل میں اللہ کی سبمیشن کا جذبہ نہیں آئے گا۔ مانگیے اللہ سے، پھر جا کر دعا مانگیے، اللہ جو حق ہے جو اس کو جنت ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو راستہ دکھانا شروع کرے گا۔ نمبر 2 ایسپیکٹ آف جمال انسان، جسمانی طور پر صاف ستھرا رہنا، اچھا لباس پہننا، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو اسراف کے بغیر استعمال کرنا is comparatively easy than this second step۔ سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ بیوٹی ان یور ٹیمپرامنٹ، بیوٹی ان یور موڈ۔ ایس اسٹینڈ فار اسٹیٹ یاد ہے؟ آپ کا موڈ ہر وقت کیسا ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کے یہاں غصہ بھی آتا ہے، خوش بھی ہوتی ہوں، اداس بھی ہوتی ہوں، آنکھیں جو ہے وہ آسمان پر بھی چڑھا لیتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں۔ آپ کا جنرلی موڈ کیسا ہوتا ہے؟ بیوٹی ان ٹیمپرامنٹ مسلمان کی شخصیت کی یہ ہے کہ اس انسان کو جنرلی اس کے آس پاس کے لوگ کس موڈ کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کی امی آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتی ہیں کہ آپ بہت غصے والی ہیں، یا آپ کی امی آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتی ہیں کہ آپ بہت مسکرانے والی ہیں، آپ کے شوہر آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں بہت شکر گزار بیوی ہے۔ اولاد کے لیے ماں کی رائے بڑی اہم ہوتی ہے، اور بیوی کے لیے آپ کہیں شوہر تو سچ نہیں بولتے، نہیں جی، شوہر کی رائے صحیح 90% صحیح ہوتی ہے۔ آپ میں سے وہ تمام خواتین جو ہاؤس وائفس ہیں اور یہاں آ کے مزے سے بیٹھی ہوئی ہیں 4 بجے سے، آپ کے شوہروں کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر بڑی وسعت دی ہے تو ان کا شکر گزار رہی ہے۔ صحیح؟ جنرلی آپ کا موڈ کیسا ہوتا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن کی آیت آتی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو تم کو نعمت دی ہے اس کا ذکر کرو۔ کیا مطلب؟ باپ صاحب جو ہیں وہ اپنی بینک ڈیٹیل بتانا شروع کرتے ہیں، آپ بتانا شروع کرتے ہیں آپ کی ریئل اسٹیٹ کا کام پر ہے۔ جی، بیوٹی ان ٹیمپرامنٹ کا مطلب کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی زبان، آپ کا موڈ جنرلی شکوہ کرنے والا ہے، شکر کرنے والا ہے۔ That will define your personality, that will define your شخصیت۔ آپ نے تو کبھی میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، آپ تو کبھی میری بات سنتے ہی نہیں، آپ تو کبھی مجھے کوئی اجازت دیتے ہی نہیں۔ سب بچے انڈر دا لیپس ہنس رہے ہیں۔ شوہر کے ساتھ ایک لڑائی ہوتی ہے، ہیلو امیز، بچوں کوئی بات نہیں، صرف بچوں کی بات نہیں ہوتی ہے، امیز کی بات ہوتی ہے۔ شوہر کے ساتھ ایک لڑائی ہوتی ہے، غصے میں شیطان کیا بلواتا ہے؟ آپ نے تو کبھی میرا خیال کیا ہی نہیں۔ دس از ناشکری، یہ گریٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ جنرلی لوگوں کا ایک رویہ ہوتا ہے گفتگو کرنے کا، ہر وقت کانسپریسی تھیوری نظر آتی رہتی ہیں، خاندان والوں کی ہوں یا پاکستان کے پولیٹیشنز ہوں یا انٹرنیشنل پالیٹکس ہو، انٹرنیشنل ریلیشنز ہو، ہر وقت کانسپریسی تھیوریز پر نظر۔ آپ کو پتہ ہے جیوز ہمارے بارے میں یہ پلاٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے انڈیا نے ہمارے لیے یہ کر لیا، آپ کو پتہ ہے امریکہ ہمارے اوپر یہ کرنے والا ہے۔ یہ بتائیں اگر اس وقت میں آپ سے یہ بیٹھ کر بات کرنا شروع کر دوں، میں جا کر آپ کے عمل پر کیا فرق پڑے گا؟ آپ میں سے کتنے لوگ سیاستدان ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ کانسپریسی تھیوری سے باہر آ جائے گا۔ کانسپریسی تھیوریز میرا اور آپ کا اخلاق اور میری اور آپ کی شخصیت نہیں درست کرنے والے، زبان کو شکر کرنے والا بنائیے۔ وہ زبان جو ہر چیز میں سے صرف نقص نکالتی ہے۔ کسی کے گھر ہو کر آئیں گے تو ان کے گھر کے نقص، خاندان والوں سے مل کر آئیں گے تو خاندان والوں کے نقص، کسی کی بیٹی کو دیکھ کر آئیں گے تو اس کی بیٹی کے نقص، پھل سامنے آ جائے گا تو پھلوں کے بھی نقص، ان بیچاروں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ آپ کہیں ہاں کتنا اچھا بڑا بڑا سیب آ رہا ہے، انجیکشن لگا کے بڑے بڑے چائنا کے ہوں گے، کھانے کا بھی دینا میرا آپ کو۔ آپ نے کتنی سرخ اسٹرابیریز ہیں، کتنی اچھی ریڈ ہے، اس میں کیا ہوا؟ مطلب کم آن، آپ کیسے کچھ کھا سکتے ہیں پاکستان میں اگر آپ یہ سوچ رکھنا شروع کرتے ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں پتا ہم کیا چیز پیور کھا رہے ہیں اور کیا چیز امپیور کھا رہے ہیں، بٹ ود دس مائنڈ سیٹ ہم دنیا میں اور زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ برنگ بیوٹی ان ٹیمپرامنٹ، پلیز شکر گزاری اڈاپٹ کیجیے۔ جہاں ایک مشکل ہوتی ہے وہاں 1000 آسانیاں ہوتی ہیں، جہاں ایک بات ناگوار ہوتی ہے
وہاں 100 خوشگوار باتیں ہوتی ہیں. ایون اگر اولاد آپ کی ایک بات نہیں مانتی تو 5 باتیں تو مانتی ہوگی. ریشو آہستہ آہستہ کم کرتے جا رہے ہیں. شکر گزاری اڈاپٹ کیجیے. زبان میں شکر گزاری, اور یہ شکر گزاری کا جو ایلیمنٹ ہے یہی آپ کو لوگوں کے لیے ایک پلیزنٹ شخصیت بنا سکتا ہے. جس انسان کی شخصیت میں شکر گزاری کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, جو شکر کرنے والی زبان ہوتی ہے, شکوہ کرنے والی زبان نہیں ہوتی. آپ ایسے انسان کے پاس 5 منٹ بیٹھتے ہیں, اس 5 منٹ کی ملاقات کے بعد آپ انرجیٹک فیل کرتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. اور آپ کسی ایسے انسان کے پاس بیٹھ جائیں جو آپ کو سب آپ کی کانسپریسی بتا رہا ہے, 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اب اپنے آپ کو خود گیج کیجیے. اب گھر جا کر لوگوں کو نا گیج کرنا شروع کرتے ہیں, شکوہ کرنے والی شخصیت, شکر گزار نہیں. اپنے آپ کو گیج کرنا ہے کہ میں شکر گزار ہوں یا شکوہ کرنے والی ہوں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زبان پر کمپلینٹ زیادہ آتی ہے, کوئی بات نہیں, آپ سے کوشش شروع کر دیجیے. آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ بات کیجیے, ایسے کہ لوگ آپ کے پاس سے پلیزنٹ موڈ لے کر جائیں, لوگ آپ سے اچھی وائبس لے کر جائیں, لوگوں کو آپ سے ملاقات کے بعد زندگی میں حوصلہ ملے. دس از بیوٹی ان ٹیمپرامنٹ. کوئی آپ کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئے, آپ مزید نہ کہتے ہیں لگتا ہے تمہاری ساتھ میں تم کو جادو کیا. دا موسٹ فیوریٹ ٹائم, کسی بچی کے انمیرڈ بچی کے رشتے نہیں ہوتے تو خواتین کا پہلا خیال مانا جاتا ہے کسی نے بندش تو نہیں کی ہوئی. آپ کے اپنے گناہوں کی بندش ہو سکتی ہے, ایسے ہر ایک کے پاس ٹائم نہیں آپ کے اوپر بندشیں لگانے کا. دس از نیگیٹیوٹی, یاد رکھیے گا. ایسے ذہنیت کے اوپر شیطان کھلا حملہ کرتا ہے. اپنے دل کو پاک کیجیے, صاف کیجیے, بی گریٹفل, شکر گزاری اڈاپٹ کیجیے. پڑھیے سورہ فلق اور سورہ ناس, اور ایمان رکھیے کہ میرا رب مجھے اپنی حفاظت میں لے گا. جتنا آپ کا ایمان ہوگا اتنا آپ اپنے رب کی حفاظت میں جائیں گے. سو اڈاپٹ دس بیوٹی ان ٹیمپرامنٹ. زبان شکر گزاری سے چلے, زبان شکوہ نہ کرے. لوگ آپ کے پاس پریشانی لے کر آئیں, آپ ان کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتے, صرف آپ ان کو حوصلہ دیتے ہیں اپنے چند جملوں سے, اپنی پازیٹیو وائب سے. اور لوگوں کے درد کو, جو بیوٹی ان ٹیمپرامنٹ ہے, اگر آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو جو ہمیں رسول اللہ سے نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول لوگوں کی کیفیت کو برداشت نہیں, اپنے اندر محسوس کیا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں سامنے والے کو برداشت کریں, بس بہن بہت سبق ہے. ایک رویہ یہ ہے, ایک رویہ یہ ہے کہ سامنے والے کو اس کی خامی کے ساتھ اس کی پوزیشن پر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا حصہ بنانا. زیادہ تر ہم پہلا والا کام کرتے ہیں, دوسرا ہم کہتے ہیں بس میں بہت صبر کریں, برداشت کریں اپنی بہو, اپنی ساس کو, زیادہ مجھے رشتوں کیا اپنے شوہر کو برداشت نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے. میں آپ کو 2 واقعے بتاؤں گی. اس میں ابو جہل کو سب جانتے ہیں نا, اکرمہ بن ابی جہل, ابو جہل کے بیٹے. ابو جہل اسٹانچ اینیمی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسٹانچ اینیمی, اتنا زیادہ کہ اس نے کوئی موقع جانے نہیں دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاتا. اس کا بیٹا اکرمہ فتح مکہ پر اسلام لے کر آیا. اس سے پہلے تک مسلمانوں کے برابر کے دشمن تھے جیسا والد دشمن تھا. مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں بھی دشمن بن کر کھڑا ہوا ہے. فتح مکہ پر ایمان لے کر آئے. اور وہ آپ میں سے جن لوگوں نے سیرت پڑھی ہے آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ مکہ چھوڑ کر کشتی میں گئے تھے. کشتی میں طوفان آیا اور طوفان میں ان کو لگا کہ کشتی ڈوب جائے گی, تو جو کشتی میں موجود لوگ تھے انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. جب لوگوں نے اللہ کو پکارا تو اکرمہ نے کہا کہ یہ تو اسی خدا کو پکار رہے ہیں جس کو محمد پکارا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کا دل کھولا, وہ وہیں سے واپس آئے. حضرت ابو جہل کے بارے میں پورا اس کا جو کریکٹرسٹک ہے وہ ذہن میں رکھیے گا. ابو جہل کا نام کیا تھا؟ عمر بن حشام. ابو جہل نام نہیں تھا اس کا. اسلام آنے سے پہلے
عمر بن ہشام کا ٹائٹل قریش نے دیا ہوا تھا ابو الحکم، فادر آف وزڈم، بہت عقل مند انسان تھا۔ ابو جہل کون کہتا تھا؟ مسلمانوں نے کہنا شروع کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اچھی طرح اسلام کی دعوت دے دی اور عقل مند ہونے کے باوجود، ابو الحکم ہونے کے باوجود اس نے باقاعدہ ہدایت کو ڈینائی کیا، میسج کو ڈینائی کیا، رسول اللہ کو ڈینائی کیا، تو پھر اس کا ٹائٹل ڈل گیا تھا ابو جہل۔ یہی ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمہ فتح مکہ پر واپس آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ اکرمہ واپس آ رہے ہیں۔ آپ صحابہ کے پاس آتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں کہ اکرمہ واپس آ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ میں آپ میں سے کسی سے بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ اکرمہ کے والد کو ابو جہل کہہ کر ان کے سامنے ایڈریس کریں۔ وہ شخص جو اب تک اس 23 سال کے عرصے میں مسلمانوں کا دشمن رہا، 20 سال کے عرصے میں وہ جو جنگوں میں دشمن بن کے کھڑا ہوتا رہا، وہ جس کا والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ کوئی اپرچونٹی جانے نہیں دی، اس کے لیے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جب وہ آئیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کے سامنے ان کے والد کو کوئی ابو جہل کہہ کے یاد کرے۔ کس کے شوز میں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی؟ کس کی پوزیشن پر کھڑے ہو کر؟ اکرمہ کی پوزیشن پر رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ اب وہ مسلمان ہونے آ رہے ہیں۔ اگر اب جو کہ ان کے والد جا چکے دنیا سے، اب ان کے والد کو ابو جہل کہہ کے پکارا جائے گا تو وہ ہرٹ ہوں گے۔ یہ ہے بیوٹی ان ٹیمپرامنٹ جو ہمارے اندر سے آج ختم ہو گئی۔ ہم اپنے خاندان والوں کے لیے اگر یہ برداشت یا اس سے 50% برداشت بھی لے کر آ جائیں، ہم اپنے خاندانوں کو انسان سمجھ کے ان کی غلطیوں پر ان کو معاف کرتے ہیں۔ ہم معاف کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم کہتے ہیں ان کا ظلم، ان کی ناانصافی، ان کی غلطی اتنی بڑی ہے، میں معاف نہیں کر سکتی۔ ابو جہل کی غلطی ایسی تھی کہ اس موقع پہ معاف کیا جاتا اور ابو جہل کو ابو جہل نہ کہا جاتا، جس نے کہا تھا کہ میری گردن پہ ایسے کاٹنا کہ جب تم تھال میں رکھ کے محمد کے سامنے لے کر جاؤ تو سیدھی رہے، گیڑے بھی نہ ہو۔ یہ ابو جہل کی اسٹانچ وشس اینیمی ہونے کا حال تھا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بیٹے اکرمہ جو مسلمان ہونے آ رہے تھے، ان کی پوزیشن پر آ کر آپ نے صحابہ کو یہ تلقین کی۔ عبداللہ بن ابی سب جانتے ہیں، رئیس المنافقین، سب سے بڑا منافق، ایسا منافق جو ڈکلیئرڈ منافق تھا۔ مسلمان امت میں عبداللہ بن ابی جیسا منافق اب کوئی نہیں آئے گا۔ رئیس المنافقین کا خطاب اس کو دیا گیا تھا، اب کوئی ایسا منافق نہیں آیا تھا۔ رسول اللہ فزیکلی موجود تھے، پہلی صف میں کھڑے ہو کر مقتدی بن کر آپ کی امامت میں نماز پڑھتا تھا، آپ کے سامنے بیٹھ کر جمعے کے خطبے سنتا تھا، آپ کی زبان سے مسلمانوں کی جب مینٹورنگ اور کاؤنسلنگ ہوتی تھی تو سنا کرتا تھا۔ اس کیفیت میں منافق رہا تو اس سے بڑا منافق اب کوئی ہو نہیں سکتا۔ عبداللہ بن ابی کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی انسلٹ کرنے کا، اور وہاں سٹل وے میں انسلٹ کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا، منافقت پر انتقال ہو گیا، کوئی معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے مسلمان تھے، وہ تو مسلمان تھے، ان کو تو معلوم تھا کہ منافق کا انجام کیا ہے، بِدَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، جہنم کا بھی بیسمنٹ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے والد کا انجام کیا ہے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کیا کہا؟ اپنا کرتا دے دیجیے۔ اور تو معلوم تھا کہ رسول اللہ کا کرتا میرے والد کی بخشش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آیات نازل ہو چکے ہیں کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ ان کے حق میں آپ کے استغفار قبول نہیں کرے گا۔ پھر بھی آئے دل کی تسلی کے لیے، رسول اللہ کا کرتا مانگا۔ اٹ واز اے ہائی ٹائم۔ وہ شخص جس نے کوئی موقع نہیں جانے دیا اللہ کے رسول کی انسلٹ کرنے کا، مسلمانوں میں اتحاد کو توڑنے کا۔ رسول اللہ چاہتے تو انکار کر دیتے، انکار کیا آپ نے، دے دیا، دے دیا۔
کس کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے؟ ان کے بیٹے کی جگہ پر کھڑے ہوتے کہ یہ بیٹا اس وقت اتنے غم میں ہوگا کہ یہ خود مسلمان ہے اور مومن تھے، اور اس کے والد کا انتقال منافق، صرف منافق نہیں، رئیس المنافقین کے طور پر دکھ کا شکار تھے ان کے بیٹے. ان کی پوزیشن پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. آج ہمارے اندر سے یہ ایمپیتھی ختم ہو گئی ہے. ہم نہ سڑک پر چلتے ہوئے ان لوگوں کے لیے ایمپیتھی رکھتے ہیں جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا. سوچیں آپ جا رہی ہوں اپنی کار میں اور آپ کو برابر میں سڑک پر یا فٹ پاتھ پر کوئی شخص چلتا ہوا نظر آئے جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے. ہم گاڑی میں ہیں اپنی، کوئی ہمارے پاس ایکسٹرا جوتا نہیں ہے. یہ ایمپیتھی ہے ہم میں کہ مسلمان ہوتے ہوئے ایک شخص کے پاؤں پر نظر پڑی جو ننگے پاؤں سڑک پر چل رہا ہے، ہم گاڑی سے اترے اس کو اپنے جوتا دے دیں. ہمارے گھر میں کوئی جوتا نہیں لاؤ ہمارے لیے. ذرا ہمارے جوتوں کی کوانٹٹی تو دیکھیں پھر وہ کہتے ہیں دے سکتے ہیں. دیٹس دا ایمپیتھی. یہ اپنے اندر کی کیفیت ہے جو باہر آتی ہے. دس بیوٹی ان ٹیمپرامنٹ وی آر لوزنگ دس ایز امہ. کسی دوسرے کا خیال کرتے ہوئے اپنی چیز کو ایک طرف کر دینا. اپلائی دس ایمپیتھی ان یور فیملی. آپ کو لوگوں کو معاف کرنا چاہیے. بعض دفعہ خواتین کہتے ہیں میرے لیے فلاں رشتے کو معاف کرنا ناممکن ہے. پلیز سیرت رسول پڑھیے، آپ کے دل میں نرمی آئے گی. آپ کو لوگوں کو معاف کرنا آئے گا، آپ کو لوگوں کو ڈیل کرنا آئے گا. آپ لوگوں کو سختی کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے. اگر آپ کو اللہ نے ایمان کی طاقت دی ہے، ایمان کی طاقت ہوگی تو آپ معاف کریں گے. دس از بیوٹی ان ٹیمپرامنٹ. تھرڈ ایسپیکٹ آف بیوٹی جو جمال الانسان کے اندر آتی ہے. دس از بیوٹی ان ریپوٹیشن. ایک مسلمان ہوتے ہوئے کتنا اپنی ریپوٹیشن کا خیال کرنا چاہیے. بعض دفعہ لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے. I don't care. مجھے جو کرنا ہے میں کروں گی. I'm talking specifically from women point of view right now. Unmarried بچیاں اور married خواتین سب اپنی ریپوٹیشن کا خیال کرنا چاہیے. جب مائیں کہتی ہیں بیٹا فلاں سے دوستی اچھی نہیں ہے بیکاز اس سے تمہاری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، تو ماں اپنی اولاد کو دشمنی میں نہیں کہہ رہی ہوتی. ریپوٹیشن ڈز میٹر. سمپل واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریپوٹیشن کی فکر کی ہے. جب آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے اور اپنی زوجہ حضرت صفیہ کو جو ان سے ملنے آئی تھیں ان کو ان کے گھر تک چھوڑنے جا رہے تھے اور اندھیرا ہو گیا تھا. راستے میں آپ کو دو انصاری صحابہ ملے. آپ نے دونوں کو روک کر کہا انہا صفیہ. دونوں صحابہ نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں کیوں کلیریفیکیشن دیں؟ تو آپ نے کہا تمہارے ساتھ تمہارا قرین ہے اور وہ میرے خلاف تمہارے دل میں کوئی بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریپوٹیشن کا خیال کیا، تھنک اباؤٹ یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام پر اگلی ایلیگیشن لگتا ہے ایجپٹ میں اور پھر ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. کئی سال کے بعد جب ان کا خواب کی تعبیر کا ایکسپلینیشن بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے تو بادشاہ اپنے دو سپاہیوں کو بھیجتا ہے پریزن میں، جیل خانے میں، اور وہ ان سے کہتے ہیں آگے کہ بادشاہ آپ کو آپ کے اسکل سیٹ کی وجہ سے، یعنی جو آپ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں اس انٹرپریٹیشن اسکل کی وجہ سے بادشاہ آپ کو ہائر کرنا چاہتا ہے. یوسف علیہ السلام فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں؟ نہیں، اپنی ریپوٹیشن کا خیال کیا. جہاں جہاں مسلمان کو اپنی ریپوٹیشن کلیئر کرنے کا موقع ملتا ہے ود ڈیسنسی وہ ریپوٹیشن کلیئر بھی کرتا ہے اور عام حالات میں وہ اپنی ریپوٹیشن کی فکر بھی کرتا ہے. انہوں نے کہا میں اس طرح ٹیک پاس پر باہر نہیں آؤں گا، ورنہ تو ایسے دیکھا باہر آ جاتے ہیں نا کہ بادشاہ نے کرم اور نوازش کی کہ ان کے اسکل سیٹ کی وجہ سے باہر نکال دیا. انہوں نے کہا پہلے ان عورتوں کے پاس جاؤ اور اصل کہانی ان سے پوچھ کرو. یہ یوسف علیہ السلام کا اپنی ریپوٹیشن کلیئر کرنا تھا. امام بخاری ایک مرتبہ ایک شپ میں ٹریول کر رہے تھے جس میں ایک مسافر نے شور کرنا شروع کر دیا کہ اس کے پیسے چوری ہو گئے. کسی شخص نے پوچھا کہ کتنے پیسے تھے تو اس نے کہا 10,000 درہم.
تھوڑی دیر کے بعد امام بخاری نے اپنا بیگ اٹھا کر پانی میں پھینک دیا. ان کے دوستوں نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا اس وقت اتفاق سے میرے بیگ میں بھی 10,000 درہم ہے، اور اگر اس شخص نے مال چیک کرنا شروع کر دیا، ہمارے بیگ چیک کرنا شروع کر دیے اور میرے بیگ سے 10,000 درہم نکل آئے، تو میں کیا جسٹیفیکیشن دوں گا کہ یہ پیسے چوری کے لیے میرے اپنے؟ میرے لیے میری ریپوٹیشن زیادہ عزیز ہے، اس لیے کہ میرے ساتھ قرآن اور حدیث کا علم جڑا ہوا ہے. اگر میری شخصیت پر کوشچن مارک لگ گیا تو یہ میری شخصیت پر کوشچن مارک نہیں ہوگا، یہ اسلام کی تعلیمات پر کوشچن مارک ہوگا. There is a beautiful philosophy behind this واقعہ. ہم سب مسلمان ہیں. آج ہم کہتے ہیں میں جو مرضی کروں، ایک نئی تحریم امت کو ٹھیک کرنے کے لیے. ایک میں ہی ہوں خاندان میں کہ میں سینما بھی نہ جاؤں، میں ڈریسنگ بھی ایسی نہ کروں، میں اپنی یونیورسٹیز میں جو ہے وہ فن فیئر بھی اٹینڈ نہ کروں، جو میری یونیورسٹی میں ڈفرینٹ فنکشنز ہوتے ہیں وہ میں نہ اٹینڈ کروں، میں میوزیکل نائٹ میں نہیں جا سکتی، میں اپنے خاندان میں ہر رسم نہیں کر سکتی. یہی ہمارے اکثر سوال ہوتے ہیں میرے کرنے سے کیا ہوگا. بعض دفعہ خواتین سے کہا جاتا ہے سادگی اپنائیے، شادیوں میں سادگی اپنائیے، بہت اسراف ہو رہا ہے. عورتیں کہتے ہیں میرے کرنے سے کیا ہوگا. It's about your reputation connected with Islam. ایک مسلمان جو کام بھی کرتا ہے اس کی ریپوٹیشن پازیٹیو وے میں یا نیگیٹو وے میں اسلام پر اپنا امپیکٹ چھوڑتی ہے. آج وہ تمام ینگ بچیاں جو آنکھیں بند کر کے ہر کام کرنا چاہتی ہیں بغیر اس خیال کے کہ مجھے اسلام کا پھندا اپنے گلے میں نہیں ڈالنا. We are destroying our reputation. We are destroying Islam's reputation by our actions. اس پر سوچیے گا ضرور. مسلمان کی شخصیت کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنی ریپوٹیشن کا خیال کرے، وہ اپنی ریپوٹیشن کو دیکھے کہ کل کو لوگ اس کے بارے میں کیا بات کریں گے. میرے جانے کے بعد اپنے بارے میں سوچیں، میرے مرنے کے بعد لوگ میرے بارے میں کیا، مجھے کن الفاظ میں یاد کریں گے، یا میری اولاد مجھے کن الفاظ میں. فورگیٹ اباؤٹ لوگ چلیں، آپ کے گھر والے آپ کو کس الفاظ میں، کن آپ کی یادوں کے ساتھ آپ کو ڈسکس کریں گے. میری اماں بہت ڈرامے دیکھتی تھی. میری اماں سیزن کا سیزن ختم کرتی تھی نیٹ فلکس پہ. ایسی کوئی اماں یہاں نہیں بیٹھی. میری اماں ہر نئے سیزن کے کپڑے ان کے پاس ہوتے تھے، ہر ڈیزائنر کپڑا. میری اماں ہر وقت ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا. میری اماں ہر وقت کلاسز سمجھاتی تھی. میری اماں ہر وقت اچھی نصیحتیں کرتی تھی. میری اماں ہر وقت ابا سے لڑتی رہتی تھی. کچھ سوچنے خوف نہیں آتا. میں جب کبھی سوچتی ہوں یہ بات بیٹھ کے مجھے بہت آنے لگ جاتا ہے کہ میرے بچے میرے بارے میں کیا باتیں آپس میں، بچے آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں نا. ظاہر جب ماں چلی جاتی ہے، جانا نہیں ہم نے کیا اسٹینڈ بیٹھ پر ایک واقعہ آیا اللہ سے، اللہ نہ اٹھاؤ مجھے نفس سے. وہ تو اصول ہی نہیں ہے نا. جو نفس آ گیا اس کو تو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو سوچا کریں بیٹھ کے جب چلی جاؤں گی تو پیچھے ریپوٹیشن کیا رہ جائے گی. اور مسلمان عورت کی ریپوٹیشن اسلام کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. Raise the bar of your good deeds. You are directly connected with Islam. اپنی ریپوٹیشن کی فکر کریں. آپ کس حال حلیت میں باہر نکلتے ہیں. آپ کے ماں باپ کی ریپوٹیشن، آپ کے خاندان کی ریپوٹیشن، آپ کے دین کی ریپوٹیشن، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ریپوٹیشن آپ سے کنیکٹڈ ہے. ایمان پر ڈپینڈ کرے گا کون سا انسان اس چیز کی کتنی فکر کرتا ہے. فورتھ اینڈ دا لاسٹ اینگل آف بیوٹی، بیوٹی ان کمٹمنٹس. اپنے کاموں میں خوبصورتی لے کر آئے. بالکل جیسے ہم اپنے آپ کو فزیکلی خوبصورت رکھنے کی، پرفیکٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. I will request all of you، جو زندگی میں اللہ نے آپ کو ذمہ داریاں دی ہیں اس میں احسان لے کر آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں پسندیدہ ہے. اور اس کی شرح اگر آپ حدیث کی پڑھیں ایکسپلینیشن تو محدثین یہ بات مینشن کرتے ہیں یعنی وہ مسلمان جو مشکل وقت میں اپنی کمٹمنٹ کو چھوڑ نہیں دیتا وہ طاقتور مومن. یہاں خواتین ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے، بیٹیاں ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے
अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तड़प दिल में होने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरा ईमान है जो इन क्लासेस में आकर बैठता है उसका दिल ईमान के साथ जुड़ा हुआ है, उसके दिल में ईमान है, वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना है, तभी वो यहाँ आता है और वक्त लगाता है। यहाँ आकर हमें क्या मिलता है? सना सकीनास का जोड़ा नहीं, मारिया बी का जोड़ा, सना सकीना कुछ नहीं मिलता। आप और मैं यहाँ पर, हाँ अल्लाह की रहमत है, अल्लाह फौजिया के घर में बरकत दे। फौजिया बहुत मोहब्बत से बुलाते हैं, बहुत अच्छी होस्टिंग करती हैं, बट अगेन पहला मकसद अल्लाह की रजा है और कोई मकसद नहीं है हम में से किसी का भी यहाँ आने का। आप और मैं जो काम भी करें, आपके दिल में ईमान है, आपने एहसान के साथ करना है। औरत होते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपकी घर की जिम्मेदारी इज योर टॉप प्रायोरिटी। आपके रिश्ते आपकी पहली प्रायोरिटी है। आपका अच्छी बेटी बनना, अच्छी बहन बनना, अच्छी बीवी और माँ बनना, ये आपकी पहली जिम्मेदारी है। प्लीज दीन के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों से एस्केप रूट एडॉप्ट करते हुए क्लासेस का हिस्सा मत बनिए। डोंट डू दिस। यू आर नॉट डूइंग बेनिफिट टू द दीन, यू आर डूइंग कंप्लीट डैमेज टू द दीन। अगर आपको घर से निकलने की लिबर्टी नहीं है, घर से निकलने के रिसोर्सेज नहीं है, घर से निकलकर दीन नहीं सीखा जा सकता, तो भी हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। दीन सीखने के रिसोर्सेज घर में एक क्लिक पर मौजूद है। सुनिए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छी बातों को जिंदगी का हिस्सा बनाइए, बट एडॉप्ट कमिटमेंट। मेरी घर में बूढ़ी माँ हो और वो बिस्तर से उठ ना सकती हो और उसको संभालने वाला कोई ना हो और मैं यहाँ 10 दिन आ जाऊँ। I am not doing balance in my life. That's about priorities. आप बहुत अच्छी दोस्त बन जाए। I love my friend. Actually आंटी मैं उसको नाराज नहीं करना चाहती हूँ, बट आप अम्मा से सीधे मुंह बात ना करें। You are off from your priorities. आंटी असल में मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ना बहुत रिलैक्स फील करती हूँ, बट यू नेवर हैव अ टाइम टू सिट विद योर फादर, जो अपनी जवानी की सारी ताकत आपके ऊपर लगाया जा रहा है, जो सारा सरमाया आपके ऊपर लगाया जा रहा है, जो आपके घर की, आपके सर की, आपके पूरे हाउस होल्ड की अल्लाह की रहमत से ढाल बना हुआ है। यू डोंट हैव टाइम टू सिट विद योर फादर टू हैव 2 words। और आप कहते हैं कि असल में मुझे अपनी फ्रेंड का बड़ा दर्द है। बेचारी बहुत परेशान है, फ्रेंड का दर्द आपको खाए जा रहा है और बाप के साथ सीधे को बात करने का आपके पास वक्त नहीं है। इट्स द पैराडॉक्स, इट्स अ कंप्लीट पैराडॉक्स। माशरे में आप खिदमत करने निकल जाते हैं, चले गरीबों को खाना खिलाने की ड्राइव हम हर महीने जाते हैं, पलांगची बस्ती में खाना खिलाते हैं गरीबों को, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट आपके पास टाइम नहीं, आपके घर में बूढ़ी सास है कि आपने आखिरी दफा उनके पास बैठ के चाय का कप कब पिया था। यू आर ऑफ इन योर प्रायोरिटीज। ये दीन नहीं है। आपको अगर दीन में खूबसूरती अडॉप्ट करनी है, ब्रिंग कमिटमेंट विद एक्सीलेंस। बेटी बनिए, माँ बनिए, बहन बनिए, बीवी बनिए, एक्सीलेंस के साथ। कम जिम्मेदारियां हो लेकिन एहसन तरीके से निभाइए, बेहतरीन तरीके से निभाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, हदीस का मफहूम आता है, जो करो एहसान के साथ करो। और अगला जुमला, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू थिंक अबाउट। आपकी हदीस का अगला जुमला जिसका मफहूम ये है, आपने कहा चाहे जानवर ज़िबा करो, वो भी एक्सीलेंस के साथ। क्या रिलेशनशिप है? जो भी करो एहसान के साथ करो, फिर एकदम से जानवर भी ज़िबा करो तो एहसान के साथ करो। मुहद्दिसीन ने इसकी शरह में लिखा है, यकीनन जानवर ज़िबा करना रोज का काम तो नहीं है ना, हम कसाई तो नहीं है, हाँ कसाई करता है ये काम, चलो भी उसका प्रोफेशन, हम तो नहीं ज़िबा करते रोज, हमें तो साल में एक बार ज़िबा करना होता है। क्यों अल्लाह के रसूल ने ये बात कही कि जो करो एहसान के साथ करो, चाहे जानवर ही क्यों ना ज़िबा करो। यानी जानवर भी ज़िबा करना है तो खूबसूरती से करना है। इसके अलावा जिंदगी के जितने भी काम हैं, that should have the share of excellence in your commitment। जो करें एहसान के साथ करें, खूबसूरती के साथ करें, अपने आदात को खूबसूरती के साथ अडॉप्ट करें। इस वक्त हमने बहुत सी अच्छी बातें सीख ली, हमने स्किल अडॉप्ट करने की 4 फिलॉसफीज भी सीख ली। आप सुबह उठेंगे तो आप चमकती दमकती वलीउल्लाह होंगी,
मुस्कुराहट कॉन्स्टेंटली मुंह पर चिपक गई, माथे पर कभी बल नहीं पड़ेंगे, आपको कभी गुस्से का इजहार नहीं करना होगा, अम्मी के साथ कभी रूड नहीं होंगे, शौहर को बटरफ्लाई की तरह आंखें चपक चपक के देखते रहेंगे। बस अब हम ऐसे हैं? नहीं, एहसान एडॉप्ट करना है। अल्लाह ने कायनात अपने कलमाए कुन से बनाई। अल्लाह ने कहा कुन फयकुन, कायनात बन गई। फिर भी कुरान कहता है एक मुकाम पर कि अल्लाह ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन बनाया। तो कलमाए कुन से तो बन गई थी, फिर अल्लाह ने 6 दिन क्यों मेंशन किए? मुफस्सिरून के मुताबिक इंसानों को इसमें भी सबक देने के लिए। हम कहते हैं ना कुरान की हर आयत में मेरे लिए सबक है। इस आयत में क्या सबक है कि अल्लाह ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन बनाया। इस दुनिया की डिफॉल्ट पोजीशन ये है, इस दुनिया में किसी काम को मुकम्मल करने के लिए वक्त लगता है। अब आज से आपका दिल कर रहा है अच्छी बेटी बनने का, बीवी बनने का, बहन बनने का, एक्सेलेंस, एहसान एडॉप्ट करने का, इट विल टेक टाइम। ओवरनाइट प्रोसीजर नहीं है, वक्त लगता है। और अल्लाह की बनाई हुई जितनी भी इस वक्त नेमतों के और तकदीर के मामलात हैं, उस पर अपने ईमान को पहले फिक्स करना है। मेरा घराना अल्लाह की तरफ से मुझे दिया गया है, आपके माँ बाप आपने खुद सेलेक्ट नहीं किया। इवन शौहर भी कहने को हम कहते हैं माँ बाप ने सेलेक्ट किया, बट क्या हम नहीं सुनते जोड़े आसमानों पर बनते हैं? आपके नसीब में जो शख्स था आपको मिल गया, जनरली अच्छे ही मिलते हैं, कम होते हैं जो इंसान के लिए आजमाइश बन जाते हैं। तकदीर पर भरोसा करें, अल्लाह की प्लानिंग पर भरोसा करें और अपने आसपास के लोगों की कमिटमेंट्स को एहसान के साथ पूरा करने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात हमसे बाज़ रिश्ते हजम नहीं होते हैं, वाकई केमिस्ट्री नहीं मिलती है, वाकई वो आपको टफ टाइम दे सकते हैं, हो सकता है आपको बहुत परेशान करते हैं, हो सकता है वो आपका ऐसा रहमी रिश्ता हो जिसको आप छोड़ नहीं सकते। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगी, उसमें इंशाल्लाह आपको अपने रहमी रिश्तों को निभाना आ जाएगा। Specifically, I'm talking about रहमी रिश्ते, और to some extent apply this on to सारे रिश्ता also, because तोड़ना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। इस वक्त जिस माशरे के फ्लो में और जिस दुनिया के फ्लो में हम हैं, दुनिया हमें बस सिर्फ और सिर्फ स्लोगन्स के साथ आवाज बुलंद करने की बातें कर रही है। बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, रेज योर वॉइस। कौन सा इंसान है इस दुनिया में जो जन्नत में रहता है और उसका कोई रिश्तेदार उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा? आप एक ससुराल से जान छुड़ाकर अपनी जिंदगी को अलहदा करेंगी या किसी ससुराल से जोड़ेंगी या अकेले रहेंगी, देयर विल बी मोर आजमाइशें फॉर यू स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द एनवायरनमेंट जो आपके लिए आजमाइश है। तो जल्दी नहीं किया करें चीजों को तोड़ने में। तोड़ना आसान है, निभाना, जोड़ कर रखना और अपने किरदार में, कमिटमेंट में एहसान लेकर आना मुश्किल है। तरीका क्या है? रहमी रिश्तों को अगर आपने बर्दाश्त करना है या ससुराली रिश्तों को बर्दाश्त करना है। एक मर्तबा एक बच्चा और उसके अबू कहीं रास्ते में ट्रैवल कर रहे थे, पैदल सफर कर रहे थे। तो अब्बा ने कहा कि बेटा अल्लाह की तकदीर पर हमेशा राजी रहना चाहिए, अल्लाह जो करता है उसमें बेहतरी होती है। तो बच्चा कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्लाह जो करता है सही करता है? मुझे तो समझ नहीं आती, इतना बड़ा वाटरमेलन और एक छोटी सी बेल पर लगता है। वाटरमेलन का वजन, तरबूज का वजन हम सबको पता है, छोटी सी बेल पर लगता है। और इतनी छोटी सी मुन्नी सी खजूर इतने ऊंचे दरख्त पर, इतने मजबूत दरख्त पर लगती है। तो बाप ने कहा हाँ बेटा, फिर भी अल्लाह की हिकमत पर ईमान रखना चाहिए। अब आपके रिश्तेदार तरबूज जैसे या खजूर जैसे, सही? अगला स्टेप देखिए। थोड़ी दूर जाकर दोनों बाप बेटा थक गए तो दरख्त के नीचे लेट गए। इत्तेफाक से खजूर का दरख्त था। बच्चा सो रहा था कि बच्चे की आंख खुली तो उसके ऊपर कुछ गिरा है, तो बच्चे पर खजूर गिरी। बाप ने कहा बेटा हिकमत समझ आ गई कि इतने ऊंचे दरख्त पर तरबूज क्यों नहीं लगता? अब आप घर जाकर अपने रहमी रिश्तों को या तो तरबूज समझे या खजूर समझे, फिर आपको निभाना आ जाएगा। That's beauty in your commitments. अल्लाह ने हमें एहसान करने वाला बनाकर पैदा किया है। वजअलनाकुम उम्मतन वसता।
یاد رکھیں جو احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں قرآن میں ان کا انعام بہترین ہے. للذین احسنوا، جو لوگ احسان کرتے ہیں ان کے لیے آتا ہے الحسنى والزیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ احسان کرتے ہیں ان کا انعام حسنہ جنت ہے. وزیادۃ، جنت سے زیادہ کیا ہے؟ لوجہ اللہ تعالی، اللہ کا دیدار. اس زندگی میں مشکلات، اپس اینڈ ڈاؤنس، آزمائشیں، لوگوں کے ذریعے جو ٹرائلز آتی ہیں وہ پارٹ آف لائف ہیں. سب سے بڑا احسان اس رب نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اس سے بڑا احسان اس نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہے. اس سے بڑا احسان اس نے ہمیں قرآن کو سننے اور سمجھنے کی توفیق دی ہے. میک دا موسٹ آف اٹ. اپنے کردار میں یہ چاروں بیوٹی کے اینگلز آج سے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کیجیے. گیو یور سیلف ٹائم، بی ہوپفل ود دا پیپل. انشاءاللہ آپ دیکھیں گی آپ کے اندر ایمان کا جذبہ اور لوگوں کے اندر ایک پلیزنٹ چینج آنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائی کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق میں بہترین اسوہ رسول جو ہے اس کو شامل کرنا آسان بنا دے. اللہ ہمارے کردار میں بہترین خوبصورتی عطا فرما. اللہ ہمیں اپنی ریپوٹیشن کی فکر کرنے والا بنا. اللہ ہماری اولادوں کو ہر طرح کے فتنوں سے اور آزمائشوں سے محفوظ رکھیے. اللہ ہمارے لیے دین پر عمل کرنا اس 21st سینچری میں آسان بنا دیجیے. اللہ اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائیے. جنہوں نے اللہ کے کلام کے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. اللہ ہمیں ایسے حال میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ ہمیں حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.